ہسٹری فیکٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے لوگ مختلف طرح کے تاریخی واقعات کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ ان واقعات میں انسانوں کے لیے بہت سے سبق آموز پہلو موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں قرآن مجید میں احکامات کا نزول فرمایا، وہیں بنی نوح انسان کو عبرت اور نصیحت دلانے کے لیے بہت سے سبق آموز واقعات کو بھی بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ جسے قرآن مجید نے احسن القصص قرار دیا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو اپنے اندر انسانیت کے لیے بہت سے اسباق سمائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات کے بارے میں۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے لاڈلے بیٹے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب یوں ہے: حضرت یوسف بن حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ گویا آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت راحیل بنت لابان ہے۔ حضرت راحیل سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مجموعی طور پر تو 12 بیٹے تھے، لیکن حضرت راحیل سے 2 تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش اپنے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 250 یعنی 250 سال بعد ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام 6-7 سال کے ہی تھے کہ بھائیوں نے سازش کر کے ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کنویں میں آپ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ خدا کی قدرت کے کنویں کے قریب ایک قافلہ آ کر رکا۔ پانی نکالنے کی غرض سے کنویں میں ڈول ڈالا تو پانی کے بجائے چاند سا بچہ ڈول میں بیٹھا ہوا اوپر آیا۔ اہل قافلہ حیران رہ گئے کہ ایسا چاند سا بچہ کس ماں باپ کا ہے جو اتنا لاوارث پڑا ہے۔ جن سخت دل بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا، جاسوس بن کر دیکھتے رہتے تھے۔ جب کنویں سے باہر حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو بھائیوں نے اپنا بھاگا ہوا غلام بتا کر قافلے والوں کو چند درہم کے عوض فروخت کر دیا۔ اہل قافلہ نے آپ علیہ السلام کو مصر میں لے جا کر نیلام کر دیا، جہاں عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کو خرید لیا۔ عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کو بڑی عزت کے ساتھ رکھا، لیکن آپ علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی زلیخا فریفتہ ہو گئی اور آپ علیہ السلام پر برے ٹورے ڈالنے لگی، مگر اپنے ارادے فاسد میں ناکام رہنے کے بعد آپ علیہ السلام کو جیل خانہ میں ڈلوا دیا، جس کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بنا کسی جرم کے 7 سال جیل کاٹی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر بتلانے سے بڑے اوکلا عاجز رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی ایسی تعبیر بتلائی کہ بادشاہ دنگ رہ گیا اور آپ علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا کر خود کوشا نشین ہو گیا۔ مصر میں بنی اسرائیل کی حکومت کے بانی حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہیں۔ بادشاہ بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایسا عروج نصیب فرمایا کہ مصر کا بچہ آپ علیہ السلام کا دیوانہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں اپنے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام اور گھر کے تمام افراد کو کنعان سے مصر بلایا۔ بعض روایات کے مطابق 40 سال کی طویل جدائی کے بعد والد کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ علیہ السلام نے 110 سال کی عمر میں وفات پائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام کے نام سے ایک پوری سورت اتاری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں سورہ انعام اور سورہ غافر میں بھی موجود ہے۔ اگر سورہ یوسف کے شان نزول کی بات کریں تو ایک دن کفار مکہ نے سرور عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہودیوں سے یہ بات پوچھی کہ آپ علیہ السلام کی نبوت کو لاجواب کرنے کی کوئی صورت بتاؤ تاکہ ہم اس سے دریافت کریں اور یہ لاجواب ہو جائے۔ یہودیوں نے کہا کہ اگر تم اس سے دریافت کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد شام سے مصر کیوں منتقل ہوئی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جو واقعات ہیں ان کی تفصیل کیا ہے، اگر یہ نبی ہوا تو بتا دے گا، ورنہ نہیں۔ تو کفار مکہ نے یہ دونوں سوال جناب سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور تمام کے جوابات دے دیے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
الف لام را کے بعد یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ہم آپ کو بہترین واقعہ سناتے ہیں اس قرآن کی بدولت جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا، ورنہ اس سے پہلے بے شک آپ بے خبروں میں سے تھے۔ اور اس کے بعد مکمل سورہ یوسف کا ذکر ہے۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی تمام اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت رکھتے تھے، جو باقی بھائیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ ہر وقت اس فکر میں ہوتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دلی محبت جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل سے نکالا جائے۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو سختی سے آپ علیہ السلام کو منع فرمایا کہ یہ خواب کسی اور کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو اس کو سن کر تیرے بھائی برائی سے پیش آئیں، اس لیے کہ شیطان انسان کے لیے ظاہر دشمن ہے، یعنی تیرا یہ خواب تعبیر میں بہت صاف ہے، جیسا کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے والد نے کہا، اے میرے بیٹے، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرنے لگیں، بے شک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ جہاں ایک طرف حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سن کر بہت خوش تھے، وہیں دوسری طرف انہیں یہ فکر بھی تھی کہیں اس بات کا پتہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو نہ چل جائے۔ آخر شیطان نے بھائیوں کے دل میں حسد کا بیج بو دیا، کیونکہ اس خواب کا مطلب بہت ہی ظاہر ہے۔ سورج اور چاند سے مراد ماں باپ ہیں اور 11 ستارے یہ 11 بھائی ہیں، تو بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ زیادہ بھڑک گئی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کے لیے آپس میں مشورہ کیا کہ سب کام کاج کرنے والے ہم ہیں، اور باپ کی محبت ان دونوں بھائیوں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور سب سے چھوٹے بیٹے بنیامین کے ساتھ ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ جب اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پوری جماعت ہیں، یقیناً ہمارے والد ایک کھلی ہوئی غلطی میں مبتلا ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبیوں کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت شاہی پر بٹھایا اور 11 بھائی آپ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، دیکھیے آج پروردگار عالم نے میرے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کوئی اچھا خواب دیکھو تو خیر سے بیان کر دو، اور جو شخص برا خواب دیکھے تو کروٹ بدل کر 3 دفعہ خدا کی اس برائی سے پناہ مانگے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے تو وہ خواب اس کو نقصان نہ دے گا۔ اور روضۃ الاصفیاء میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹی عمر میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی گود میں سو گئے تھے۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا، بیٹا کیا کیفیت ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں ایک پہاڑ پر ہوں اور اس کے ارد گرد آب و ہوا ہے اور بہت سبزہ اور پھولوں کے سبب گویا کہ ایک باغ ہے، اور اچانک 11 ستارے اور چاند اور سورج آسمان سے اترے اور انہوں نے مجھ کو سجدہ کیا، جس سے میں گھبرا کر بیدار ہوا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھا کہ اونچا پہاڑ ان کا بلند مرتبہ اور آب و ہوا ان کا بخت ہے، اور سبزہ باغ یہ نشانی سعادت مندی کی ہے، اور آفتاب مہتاب ماں باپ ہیں اور 11 ستارے بھائی ہیں، اور سجدہ کرنے سے مراد یہ سب آپ کے تابع دار رہیں گے اور اپنی پیشانی عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکائیں گے۔ اس خواب کی تعبیر صاف ظاہر تھی، اس لیے باپ نے پیارے بیٹے کو منع فرما دیا تھا کہ اگر اس خواب کا حال تیرے بھائیوں تک پہنچ گیا تو ہر ایک اسے جھوٹ سمجھ کر تیرا دشمن ہو جائے گا۔ لیکن بھائی تھوڑے ہی دنوں میں اس خواب سے خبردار ہو گئے اور حسد سے حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیف دینے کو تیار ہو گئے، اور رویائل جو ان سب سے دانا تھا اس کے پاس سب جمع ہوئے اور مشورہ کرنے لگے اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام باپ کو جھوٹا خواب بتا کر سناتا ہے۔
اس نے کہا کہ ایسی صورت جھوٹ بولنے کے لائق نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے کہ اس کا ستارہ بلند ہو جائے۔ جس کے بعد سب بھائی کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو گئے۔ جب باپ کی زیادہ مہربانی حضرت یوسف علیہ السلام پر دیکھی تو پھر بے قرار ہو کر اس کو دکھ دینے پر کمر بستہ ہو گئے۔ پھر سب نے مصلحت سے کام کرتے ہوئے اپنے والد سے عرض کی کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہمارے چھوٹے بھائی حضرت یوسف ہیں، وہ ہمارے ساتھ روانہ ہوں گے تو خوب سیر و تفریح کریں گے، تو کیا مناسب نہیں کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں؟ جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری محبت اس بچے سے ایسی ہے کہ اگر یہ مجھ سے جدا ہوگا تو میرا دل پریشان رہے گا، اور اگر سفر کے دوران تم اس سے غفلت کرو گے تو بھیڑیا اسے کھا لے گا۔ جس پر بھائیوں نے کہا کہ بھیڑیے کی کیا مجال ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے وہ اس کو کھا لے، کہ ہم ایک زبردست جماعت رکھتے ہیں، تو بھیڑیے کا ہمارے بھائی کو کھانا تو ممکن ہی نہیں۔ آخر سب بھائیوں نے منت سماجت کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو قائل کر لیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سفر پر روانہ کریں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے تھے تو سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے پیار و محبت سے پیش آئے، لیکن جب باپ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کا رویہ سخت ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس بھائی کی منت کرتے وہی بیگانہ ہو جاتا اور سخت جواب دیتا۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہودا کی منت تو جاری کی تو اس کا دل نرم ہو گیا۔ یہودا نے کہا کہ میں یوسف کے قتل کا مشورہ ہرگز نہ دوں گا، میری رائے یہ ہے کہ واپس لے جا کر والد کے حوالے کر دو۔ تو سب نے کہا کہ یوسف ہمارے ظلم اور زیادتی کا والد کے سامنے ضرور ذکر کرے گا۔ جس پر سب بھائیوں نے مشورہ کیا اور اس رائے پر متفق ہوئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، جہاں یا تو یہ خود ہی مر جائے گا یا کوئی قافلہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو تو اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی راہ چلتا قافلہ اس کو نکال لے جائے گا، چونکہ باپ کی محبت اس کے ساتھ بہت زیادہ ہے اور انہیں ہمارا کوئی خیال ہی نہیں، اس لیے اس کو یا تو قتل کر دیتے ہیں یا پھر کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ قتل کے مشورے پر سب راضی نہ ہوئے تو سب نے کنویں میں پھینکنے کے مشورے پر اتفاق کیا اور کہا کہ ہمارا مقصد تو یوسف کو اپنے درمیان سے ہٹانا ہے، اگر اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں تو باپ کے سامنے سے یہ ہٹ جائے گا، پھر باپ کی توجہ ہماری جانب ہو جائے گی، جس کے بعد ہم توبہ کر کے نیک بن جائیں گے۔ آخر سب بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو تکلیف دینا شروع کر دی اور برا بھلا کہتے رہے اور خوب مار پیٹ بھی کی، اور تکلیف دیتے ہوئے کنویں کے پاس لے گئے جو کتنے ہی عرصے سے خشک پڑا ہوا تھا اور پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کر کنویں میں ڈالنا چاہا تو حضرت یوسف علیہ السلام ہر ایک بھائی کے دامن سے چمٹتے اور رحم کی درخواست کرتے، لیکن ہر ایک دھکا دے کر ہٹا دیتا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مایوس ہو گئے تو سب بھائیوں نے مل کر مضبوط رسی سے باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا۔ جب آپ کو کنویں میں ڈال رہے تھے تو آپ نے کنویں کا کنارہ پکڑ لیا تو سب بھائیوں نے آپ کی انگلیوں پر خوب تکلیف دی اور ہاتھ چھڑوا دیا اور رسی کو کاٹ دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی تہہ پر جا گرے۔ کنویں کے درمیان ایک پتھر تھا جس پر آپ علیہ السلام آ کر کھڑے ہو گئے، اور اس مصیبت اور سختی کے وقت اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ آپ صبر سے کام لیں، آپ اپنے بھائیوں پر غلبہ حاصل کریں گے، اگرچہ وہ آپ کو پست کرنا چاہتے ہیں لیکن خدا آپ کو بلند کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ تم ان کو ان کا یہ کام جتاؤ گے اور وہ تم کو نہ جانیں گے۔ پھر بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جو کنویں میں پھینکتے وقت نکال لی تھی، اسے بکری کا بچہ ذبح کر کے خون سے داغدار کر کے اپنے والد کے سامنے روتے ہوئے پیش کیا اور کہا کہ اسے تو بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہمارا یقین کریں یا نہ کریں ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوب پریشان ہوئے اور فرمایا کہ بھیڑیا یوسف کو چیر پھاڑ کر کھا گیا، لیکن یوسف کا کرتا تو بالکل صحیح سلامت ہے، جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی سازش سمجھ گئے، لیکن وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فرمایا کہ میں صبر کروں گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور وہ شام کو اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا، ہم دوڑ کر مقابلہ کرنے لگے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے ساتھ چھوڑ دیا، پھر اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہوں،
और वो यूसुफ की कमीज पर झूठा खून लगा कर ले आए। वालिद ने कहा, नहीं, बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक बात बना दी है। अब सब्र ही बेहतर है, और जो बात तुम जाहिर कर रहे हो उस पर अल्लाह ही से मदद मांगता हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भाइयों ने जबरदस्ती करके कुएं में डाल दिया और रात को बाप के सामने हमदर्दी जाहिर करने के लिए गमज़दा होकर खूब रोए और खून आलूद कुर्ता बतौर शहादत पेश किया। लेकिन चोर का ये हाल होता है कि उसकी किसी न किसी बात में तो शक रहता है। सब कुछ किया मगर कमीज फाड़ना भूल गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ता देखकर कहा, फसब्रुन जमीलुन, कि खुदा इस दुख को टाल दे, क्योंकि तुम महाल चीज पर मुझे यकीन दिला रहे हो। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का कौल है कि कुर्ता देखकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा कि बड़े ताज्जुब की बात है कि भेड़िया यूसुफ को खा गया और उसका कुर्ता खून आलूद है मगर फटा नहीं। खैर, मैं सब्र ही करूंगा। इस किनान नामी इलाके में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का खानदान रहता था। उस इलाके में भेड़ियों की कसीर तादाद थी। दूसरा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि वो खुद किसी पहाड़ के ऊपर हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम पहाड़ के दामन में हैं। और वो देखते क्या है कि अचानक 10 भेड़ियों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को घेर लिया है और उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर उनमें से एक भेड़िए ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मदद की और उनको बचा लिया। इस ख्वाब का माना भी जाहिर है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 भाई जो थे वो 10 भेड़ियों की शक्ल में थे जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा किया था। मगर उन्हीं में से एक भाई ने ये कहा कि यूसुफ को कत्ल न किया जाए बल्कि अंधे कुएं में डाल दो। और इस बचाने वाले भाई का नाम रुबैल या यहूदा है। और इसी ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने से मना किया था और कहा था कि अगर तुम कोई इरादा करते हो तो यूसुफ को कुएं में डाल दो। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के ख्वाब से मतलब ये है कि जमीन में वो कुएं के अंदर छुप गए थे जहां उन्हें भाइयों ने गिराया था। एक और रिवायत में है कि उधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में परेशान थे और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इधर सारा दिन रंजो गम में गुजारा। जब सूरज गुरूब हुआ तो एक लौंडी को साथ लेकर बेटों के रास्ते पर गए और आगे से बेटों को रोते हुए देखा। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनमें नजर न आए तो वहां बेहोश हो गए। यहूदा उठाकर आप अलैहिस्सलाम को घर लाया। सारी रात हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बेहोश रहे और सुबह को होश में आए तो दरियाफ्त किया कि यूसुफ कहाँ है। जिस पर बेटों ने कहा कि यूसुफ को तो भेड़िया खा गया है। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम दोबारा बेहोश हो गए। जब दोबारा होश आया तो फरमाया, ए अजीजो, मेरा नूरे चश्म कहाँ है? तो उन्होंने कहा, उन्हें भेड़िया खा गया है। ये सुनकर आप दोबारा बेहोश हो गए। होश में आने के बाद रुबैल या यहूदा ने कहा, ए हमारे बाप, अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए, मगर ये सच है कि यूसुफ को तो भेड़िया खा गया है। और उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता दिखाया और कहा कि ये खून आप देख सकते हैं। जिस पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तो सही सालम है। ये कैसा भेड़िया था जो यूसुफ को तो खा गया मगर उनके कुर्ते को कुछ नुकसान न दिया। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को हुक्म दिया कि जाओ उस भेड़िए को पकड़ लाओ। तारीख की और इस्लामी किताबें बताती हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बड़े पहलवान थे। यही वजह थी कि उन्होंने एक भेड़िए को पकड़ा और उसके मुंह को खून आलूद करके हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िए को मुखातिब किया और कहा कि तूने मेरे बेटे को खाया है। अल्लाह की कुदरत के भेड़िए ने खुदा के हुक्म से फसी जुबान से कहा, ए अल्लाह के नबी, आप पर सलामती हो। खुदा की पनाह, मुझसे ये फेल सादर नहीं हुआ और हमारी नस्ल की क्या मजाल कि हम अंबिया पर हमला करें। हम तो अंबिया की बकरियों में भी तसर्रुफ नहीं करते। आप अलैहिस्सलाम के फर्जंद अजीज का कसद कैसे कर सकते हैं? हम पर अल्लाह ताला ने पैगंबरों का गोश्त हराम कर रखा है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा कि ये काम तुम्हारे नफ्स अम्मारा ने किया है। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अफसुर्दा होकर जंगल में चले गए और रात दिन फरियाद और जारी करते रहे कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी जमीन पर तशरीफ लाए और कहा, ए अल्लाह के नबी, आपकी फरियाद और जारी से आसमान के फरिश्ते भी रो पड़े हैं। इतनी बेसब्री अंबिया के लिए मुनासिब नहीं। जिसके जवाब में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को सब्र आया और कहा, जैसा कि कुरान मजीद में आया है कि अब सब्र ही बेहतर है और जो बात तुम जाहिर कर रहे हो उस पर अल्लाह ही से मदद मांगता हूँ।
حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اور 3 راتیں کنویں میں رہے اور جبریل امین علیہ السلام ان کے پاس رہتے اور تسلی دیتے۔ سوداگروں کا قافلہ جو مدین سے مصر جا رہا تھا اور راستہ بھول کر ادھر آ نکلا، قافلے کے سردار نے 2 غلاموں کو کنویں سے پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے اپنا ڈول کنویں میں پھینکا تو جبریل امین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈول میں بٹھا دیا۔ غلاموں نے جب ڈول کھینچا تو دیکھا کہ ڈول میں ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکا ہے۔ ان کے منہ سے بے اختیار یہ کلمہ نکلا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکایا۔ اس نے کہا خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے، اس کو تجارت کا مال سمجھ کر محفوظ کر لیا اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں سے باہر نکلنا تھا کہ بھائی آپ کی تک میں بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں یوسف علیہ السلام کا سودا کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے معمولی سے درہموں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، کیونکہ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت رغبت رکھتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اکیلے اندھیرے کنویں میں 3 دن گزارے اور بھائی بھی ارد گرد پھرتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھائیوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آ چکے ہیں اور قافلے والوں کو کافی ان میں دلچسپی ہے تو ان سے کچھ قیمت وصول کی جا سکتی ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی بے رغبت تھے، اگر قیمت نہ ملتی تو پھر بھی دے دیتے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو کتنی عظیمتوں والا ہے کہ چھوٹی سی عمر میں والدہ کا گزر جانا، پھر باپ کی آغوش محبت میں پرورش کرنا، پھر جلد ہی بھائیوں کی طرف سے بے وفائی اور باپ سے جدائی، پھر آزادی کے بجائے غلامی نصیب ہوئی، اور اتنی تکلیفوں کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی شکوہ نہ کیا، بلکہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوئے اور ہر مشکل میں صبر کیا اور اللہ سے مدد مانگی۔ اور اتنے عظیم نبی کا یہ حال ہے کہ ان پر اللہ نے اتنی آزمائش ڈالی لیکن وہ تمام آزمائشوں پر پورے اترے، اور اب وہ مصر کے بازار میں بکنے کے لیے جا رہے تھے۔ روضۃ الاصفیاء میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک جاسوس مقرر کیا تھا کہ جب کوئی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالے تو ہم کو خبر کرنا۔ جاسوس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے نکالنے کی خبر پہنچائی۔ بھائیوں نے آ کر قافلے والوں سے گفتگو کر کے کہا کہ ہمارا غلام ہے اور چند دنوں سے بھاگا ہوا تھا، ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ سوداگروں نے کہا معاذ اللہ، یہ غلام ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی بولے یہ ہمارا غلام ہے، خاندان پیغمبری میں تربیت پائی ہے، لیکن چند دنوں سے شیوہ بے وفائی اختیار کر کے بھاگ گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی صبر سے یہ باتیں سن رہے تھے لیکن ڈر کے مارے کچھ نہ بولے۔ پھر بھائیوں نے کہا کہ ہم اس غلام کو اس عیب کی وجہ سے فروخت کر رہے ہیں، اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو ٹھیک، ورنہ ہمارے حوالے کر دو۔ سوداگروں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے چپ رہنے سے یقین ہو گیا کہ واقعی یہ بچہ غلام ہے۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا میں بندہ ہوں، دل میں یہ تھا کہ خدا کا بندہ ہوں۔ پھر انہوں نے چند کوٹے کے درہموں کے عوض خرید لیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر ان کے حوالے کر دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شمعون نے بیع نامہ لکھا اور یہ شرط لگائی کہ مصر تک اس کو پابند رکھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی بے رحمی کو دیکھ کر شدید رو پڑے، لیکن سوداگروں نے آپ علیہ السلام کو اونٹ پر بٹھایا اور مصر کا راستہ لیا۔ روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت رحیل کی قبر تھی، اس کے قریب جب اونٹ گزرا تو حضرت یوسف علیہ السلام روتے روتے بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب ہوش آیا تو قبر پر بھی روتے رہے۔ آگے چلتے چلتے قافلے والوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اونٹ پر نہیں، قافلے والے واپس ہو کر راستے پر ڈھونڈتے رہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قبر پر روتے دیکھا تو ایک سوداگر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے منہ مبارک پر ایک تھپڑ مارا، جس سے آپ علیہ السلام کا منہ مبارک سرخ ہو گیا۔ رو کر خدا سے حضرت یوسف علیہ السلام نے فریاد کی تو فوراً آندھی غبار اور طوفان آ گیا۔ آخر انہوں نے جان لیا کہ یہ بلا اسی ظلم کی وجہ سے آئی ہے، جس پر قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی منت وزاری کی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے وہ طوفان ہٹ گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی تعظیم کرنے لگے۔ مصر تک کئی ایسے واقعات گزرے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور عظمت کو دکھا رہے تھے۔ اب ذکر آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی فروخت کا۔
جب قافلہ مصر پہنچا تو فروخت کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی مجھے خریدے گا خوش ہو جائے گا۔ پھر عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کو خرید لیا اور عزیز مصر مسلمان تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے مصر میں داخل ہوئے۔ جب قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں فروخت کرنے کا اعلان کیا تو لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کی، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اسی قدر مشک اور ریشمی کپڑے قیمت لگ گئی۔ لیکن یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے لیے مقدر کر رکھی تھی۔ اس نے یہ چیزیں قیمت میں ادا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ ابن کثیر میں ہے کہ یہ مصر کا وزیر خزانہ تھا جس کا نام اطفیر یا کتفیر تھا، اور بادشاہ اس زمانے کا قوم اماقلہ کا آدمی تھا جس کا نام ریان بن ولید تھا، جو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لایا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی موجودگی میں ہی اس کا انتقال ہوا تھا۔ عزیز مصر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اس کی بیوی کا نام رائل تھا اور دوسری کا نام زلیخا تھا، جس کا مکمل قصہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے فارسی کی کتاب زلیخا میں درج کیا ہے، اور اس کتاب کا نام بھی انہوں نے زلیخا ہی رکھا ہے۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ عزیز مصر فوج کا افسر تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کارخانے کا مختار کر دیا تھا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کی عزت کرنا، شاید یہ ہمارے کام آئے یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس نے کہا کہ اس کو عزت اور توقیر سے رکھنا، جیسا کہ فرمان ربی ہے۔ اور اہل مصر میں سے جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھو، امید ہے کہ وہ ہمارے لیے مفید ہو یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اللہ کی قدرت اور معجزہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے مصر میں آئے تھے اور بہترین اور صاحب شوکت اور حشمت رئیس عزیز مصر کے گھر پہنچے تو اپنی عصمت معاب زندگی، حلم و وقار، امانت و سلیقہ مندی کے پاک اوصاف کی بدولت اس امیر و رئیس کی آنکھوں کا تارا اور دل کے مالک بن گئے۔ پھر وہ اپنی بیوی سے کہہ دیتا کہ دیکھو اس کو عزت سے رکھنا، غلاموں جیسا رویہ اس کے ساتھ نہ کرنا، یہ فائدے مند ہے، اس سے فائدہ ہمیں پہنچے گا۔ اور جب بڑے ہوئے اور ترقی کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچا تو ہم نے اس کو حکم اور علم عطا کیا، اور نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بہرحال عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلاموں جیسا معاملہ نہ کیا تھا، بلکہ اولاد کی طرح عزت و احترام سے رکھا اور اپنی ریاست اور دولت کا مختار بھی بنایا، اور گھریلو زندگی کی ذمہ داری ان کے سپرد کی، ان سب کا امین بنایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اس کو باتوں کی تعویل سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ خدا کے احسانات مصائب میں بھی مستور ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں باپ سے جدا کر کے بھائیوں نے زور و شور سے کنویں کے اندھیرے میں پھینک دیا، پھر وہاں سے غلام کے نام سے مصر میں فروخت ہو کر فوراً تہذیب و تمدن کے گہوارے میں مصر کے ایک بڑے گھرانے کا مالک بنا دیا گیا۔ اسی کو قدرت اور غلامی میں آقائی کی زندگی کہتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا دوسرا وقت آتا ہے۔ یہ آزمائش عزیز مصر کے گھر، جسے زلیخا یوسف کے قصے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جوانی کا عالم تھا، خوبصورتی اور خوبروئی اور جمال و رعنائی کا مجسم، رو روشن شمس و قمر کی طرح منور، عصمت و حیا کی فراوانی اور ہر وقت کے ساتھ رہنا۔ عزیز مصر کی بیوی اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنا وار کر دیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑ پوتا اور حضرت اسحاق کا پوتا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا اور آنکھوں کا نور، انبیاء کی وراثت، چشم و چراغ، منصب نبوت کے منتخب، پھر اس سے کیسے ممکن تھا کہ ناپاکی اور فحاشی میں مبتلا ہوں اور عزیز مصر کی بیوی کے ناپاک عزائم کو پورا کرے؟ اور وہ عورت جس کا نام رائل یا زلیخا تھا، اس نے دیکھا کہ میرا مطلب پورا نہیں ہو سکتا تو ایک مکان کا دروازہ بند کر کے اصرار کرنے لگی کہ میری خواہش پوری کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ وقت سخت آزمائش کا تھا کہ شاہی خاندان، نوجوان عورت، شعلہ حسن سے لالا روح، محبوب نہیں بلکہ عاشق، آرائش، حسن و زیب و زینت کی بے پناہ نمائش،
इशवा तराशियों की बारिश और इधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद एक हसीन नौजवान और हुस्न खूबी से आशना और दरवाजे बंद, किसी का खौफ नहीं। मालका घर की खुद जिम्मेदार, मगर इन तमाम साजो सामान और साजगार मौका के बावजूद सिर्फ अल्लाह की नाफरमानी का डर था कि तमाम वसाइल होते हुए भी खुदा को हाजिर समझा और जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिसलाने की कोशिश की, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस औरत के घर में थे वो उनको फुसलाने लगी और एक रोज दरवाजे बंद कर दिए और बोली, आ जाओ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो मेरा आका है, उसने मुझे अच्छी तरह रखा है। बेशक जालिम लोग कभी कामयाबी नहीं पाते। जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरेफ्ता थी, पहले से अब और ज्यादा बेताब होने लगी। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिसलाने की कोशिश दोबारा की, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। और औरत ने उसका इरादा कर लिया और वो भी उसका इरादा करता अगर वो अपने रब की दलील न देख लेता। ऐसा हुआ ताकि हम उससे बुराई और बेहयाई को दूर करते, बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से था। नाजरीन ग्रामी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दूसरी बड़ी आजमाइश थी अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा, जो आप अलैहिस्सलाम की खूबसूरती और हुस्न जमाल को देखकर अपने आप पर काबू न रख सकी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ दावत देने लगी, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस औरत के घर में थे वो उसको फुसलाने लगी और एक रोज दरवाजे बंद कर दिए और बोली, आजा। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो मेरा आका है, उसने मुझे अच्छी तरह रखा है। बेशक जालिम लोग कभी कामयाबी नहीं पाते। जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरेफ्ता थी, पहले से अब और ज्यादा बेताब होने लगी। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिसलाने की दोबारा कोशिश की, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। और औरत ने उसका इरादा कर लिया और वो भी उसका इरादा करता अगर वो अपने रब की दलील न देख लेता। ऐसा हुआ ताकि हम उससे बुराई और बेहयाई को दूर कर दें, बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से था। जब किसी हरबे से भी वो औरत बाज न आई तो आप अलैहिस्सलाम ने बुरहान पर अमल किया, और वो शरी हुक्म है जिससे मुराद है कि अल्लाह ताला ने उनको सगीरा और कबीरा गुनाहों से दूर रखा है, यानी इरादे से भी और फेल से भी, क्योंकि वो हमारे मुखलिस बंदों में से थे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये औरत इसरार करती है तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे तो जुलेखा भी आप अलैहिस्सलाम के पीछे दौड़ी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पीछे की जानिब से कमीज पकड़ी तो वो कमीज फट गई, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। और दोनों दरवाजे की तरफ भागे और औरत ने यूसुफ का कुर्ता पीछे से फाड़ दिया। दोनों ने उसके शोहर को दरवाजे पर पाया। औरत बोली, जो तेरी घर वाली के साथ बुराई का इरादा करे उसकी सजा इसके सिवा क्या है कि उसे कैद किया जाए या उसे सख्त अजाब दिया जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी जान बचाकर दरवाजे की तरफ भागे तो पीछे से जुलेखा पकड़ने के लिए दौड़ी तो कुर्ता इसके हाथ में आया और वो फट गया। दरवाजे के बाहर अजीज मिस्र खड़ा था। औरत ने फौरन चालाकी से कहा कि जो तेरे घर में बुराई का इरादा करे तो उसको या तो कैद किया जाए या दर्दनाक अजाब दिया जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं जैसा जुलेखा बयान कर रही है, बल्कि यही मुझसे अपना मतलब पूरा करने के लिए मुझे फिसला रही थी। इस मौके पर जुलेखा के खानदान में से एक शेरखार बच्चे ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक में गवाही दी। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौइज़ा था। बच्चे ने गवाही दी कि कमीज अगर आगे से फटी है तो जुलेखा सच्ची है और हजरत यूसुफ झूठे हैं, और अगर कमीज पीछे से फटी है तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और जुलेखा झूठी है, जैसा कि फरमाने बारी ताला है। और औरत के कुंबे वालों में से एक गवाही देने वाले ने गवाही दी कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो औरत सच्ची है और वो झूठा है, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा हो तो औरत झूठी है और वो सच्चा है। फिर जब अजीज ने देखा कि उसका कुर्ता पीछे से फटा है तो उसने कहा, बेशक ये तुम औरतों की चाल है और तुम्हारी चालें बहुत बड़ी होती हैं। यूसुफ इससे दरगुजर करो और ए औरत तू अपनी गलती की माफी मांग, बेशक तू ही खताकार थी। नाजरीन, बच्चे की गवाही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक मौइज़ा था। ये बच्चा छोटा सा दूध पीता था। तफसीर इब्न जरीर में है कि 4 छोटे बच्चों ने बचपन में ही कलाम किया। इस पूरी हदीस में इस बच्चे का जिक्र भी मौजूद है जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी की शहादत दी थी। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि 4 बच्चों ने बचपन में दूध पीने की उम्र में कलाम किया है।
नंबर 1 फिरौन की मुशाता के लड़के ने। नंबर 2 हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी में गवाही देने वाला बच्चा। तीसरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने अपनी वालदा हजरत मरियम अलैहा की पाकदामनी बयान की, जिसका जिक्र सूरह मरियम में है। और बनी इसराइल के एक बुजुर्ग जरीह रहमतुल्लाह अलैह पर इसी तरह एक तोहमत लगी तो बारात के लिए एक नौज़ायदा बच्चे ने गवाही दी। और फिरौन की मुशाता के बच्चे ने अपनी वालदा को खुदा की वहदानियत पर साबित रहने की तलकीन की थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़यात की जानिब वापस बढ़ते हैं। जब जुलेखा की चालाकी पूरे शहर में मशहूर हो गई तो शहर की औरतों ने जुलेखा पर तानो तशनी शुरू कर दी। चर्चे होने लगे। चंद औरतों ने कहा कि देखो वजीर की बीवी अपने गुलाम पर जान दे रही है, यकीनन अजीज की बीवी सरी गलती में है। असल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुस्न की शोहरत मिस्र में फैल चुकी थी। दरअसल उनको भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीदार का शौक था, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है। और शहर की औरतों में चर्चा होने लगा कि अजीज की बीवी अपने गुलाम को अपना मतलब निकालने के लिए बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। उसके दिल में यूसुफ की मोहब्बत बैठ गई है और हमारे ख्याल में तो वो खुली गलती पर है। जुलेखा ने जब उनकी इस फरेब वाली गीबत का हाल सुना तो जुलेखा ने उनको बुलाया और उनके लिए एक मजलिस मुरतब की और उनमें से हर एक के हाथ में छुरी दी और आगे फल रख दिए जिनको वो काट काट कर खा रही थी, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है। और उनमें से हर एक को एक एक छुरी दी और यूसुफ से कहा कि तुम इनके सामने आओ। फिर जब औरतों ने उसको देखा तो वो दंग रह गई और उन्होंने अपने हाथ काट डाले और उन्होंने कहा हाशाअल्लाह, अल्लाह की पनाह, ये आदमी नहीं, ये तो बुजुर्ग फरिश्ता है। औरतों ने फरेब करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाल देखना चाहा था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे से बाहर निकले तो सब ने बजाय फल काटने के अपने हाथ काट लिए। कमरे से निकलते ही औरतों की निगाह जब आप अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर पड़ी तो हैरत ज़दा रह गई। फिर उन तेज छुरियों और चाकुओं से अपनी अपनी उंगलियां काट ली। दावत तो पहले हो चुकी थी, ये तो सिर्फ फल खा रही थी। फिर जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा चले जाओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वापस कमरे में तशरीफ ले गए। फिर जुलेखा ने कहा देखा तुम तो एक दफा यूसुफ के जमाल को बर्दाश्त न कर सकी, फिर बतलाओ मेरा क्या होगा। औरतों ने जुलेखा से माजरत चाही और अपनी गलती की माफी मांगी। हदीस में है कि शब मेराज में तीसरे आसमान पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जिनको आधा हुस्न दिया गया था। और एक रिवायत में है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनकी वालदा का आधा हुस्न दिया गया था और एक रिवायत में है कि हुस्न के 3 हिस्से किए गए। फिर तमाम लोगों में 2 हिस्से तकसीम किए गए और एक हिस्सा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को और उनकी वालदा को दिया गया। ये भी रिवायत है कि हुस्न के 2 हिस्से किए गए, एक हिस्सा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और एक उनकी वालदा को दिया गया और हुस्न का एक हिस्सा पूरी दुनिया में तकसीम किया गया। मुफस्सिरीन सदी और इब्न इसहाक रहमतुल्लाह अलैहिमा फरमाते हैं कि जुलेखा ने खलवत खाना में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बंद करके अपनी तरफ माइल करने के लिए कहा कि आप अलैहिस्सलाम के बाल किस कदर हसीन हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया ये बाल मौत के बाद सबसे पहले मेरे बदन से जुदा हो जाएंगे। फिर कहा तुम्हारी आंखें कितनी हसीन हैं। फरमाया मौत के बाद ये सब पानी होकर मेरे चेहरे से बह जाएंगी। फिर कहा तुम्हारा चेहरा कितना हसीन है। फरमाया ये सब मिट्टी की ग़िज़ा है। परवरदिगार आलम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर आखिरत की फिक्र नौजवानी के आलम में मुसल्लत कर दी थी। ये वो चीज़ है जिसके साथ इंसान हर जगह महफूज रह सकता है। आखिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी जान छुड़ाने के लिए दरवाजे की तरफ भागे तो पीछे से जुलेखा भी दौड़ी और उनका कुर्ता पीछे से पकड़कर फाड़ डाला, जैसा कि हम बयान कर चुके हैं। आखिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी की मुख्तलिफ निशानियां देखकर अजीज़े मिस्र को पूरा यकीन हो गया, मगर आवाम में चर्चा हो गया था। इसको कता करने की एक यही मसलहत समझी कि कुछ अरसे के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में रखा जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उन्हीं दिनों में 2 मुल्ज़मान जेल में दाखिल हुए, जिनमें से एक साकी और दूसरा रोटियां पकाने वाला, जिसे हम बावर्ची के नाम से जानते हैं। इन दोनों पर बादशाह को जहर देने का इल्जाम था। इधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जेल में दाखिल हुए। तौरात में है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने इल्मी और अमली जौहर की वजह से कैद खाने में भी न छुप सके और कैद खाने का दरोगा आप अलैहिस्सलाम के हल्के अहबाब में दाखिल हो गया और जेल के तमाम इंतजाम और इंसराम आप अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिए।
آپ علیہ السلام قید خانے کے بالکل مختار تھے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی آپ علیہ السلام کو تمام کاموں میں اقبال مند کیا تھا۔ ان دو قیدیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور قید خانے میں اس کے ساتھ دو اور نوجوان داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے ایک روز کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے چڑیاں کھا رہی ہیں، ہم کو اس کی تعبیر بتاؤ، ہم دیکھتے ہیں کہ تم نیک لوگوں میں سے ہو۔ ساقی نے کہا کہ میں نے ایک انگور کا درخت دیکھا ہے، اس کی 3 شاخیں نکلی، پھر پھل پھول لگے، پھر گچھوں میں انگور پکے، اور بادشاہ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا، میں نے انگور نچوڑ کر بادشاہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ دوسرے قیدی نے کہا میرے سر پر 3 ٹوکرے روٹیوں کے ہیں، اور اوپر والے ٹوکرے سے پرندے کھا رہے ہیں۔ ان دونوں قیدیوں کو بادشاہ کو زہر دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکیوں کی خوبیاں جیل میں بھی مشہور ہونے لگی۔ کثرت سے عبادت اور خدا ترسی، علم و عمل، حسن سلوک وغیرہ کی وجہ سے جیل میں مشہور ہو گئے تھے۔ قیدیوں کی دلجوئی اور تیمارداری کی بنا پر یہ دونوں شاہی ملازم حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں قیدیوں کو تسکین دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے خواب کی تعبیر جانتا ہوں۔ فرمایا جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے اس سے پہلے تم کو تعبیر بتا دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور قیدیوں کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا تم کو ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ اس میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ لوگ آخرت کے منکر ہیں، بلکہ میں نے اپنے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب کی پیروی کی۔ ہم کو یہ حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا فضل ہے اور ہمارے اوپر اور سب لوگوں کے اوپر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خدا کے سچے پیغمبروں کے سچے دین کو مانا ہے اور اس کی تابعداری کرتا ہوں، اور خود میرے باپ دادے رسول تھے، حضرت ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، اور جو راہ راست پر رہے اور خدا کے رسولوں کی اتباع کو لازم پکڑے تو اللہ اس کے دل کو پر نور کر دیتا ہے اور اس کے سینے کو معمور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے قید خانے کے رفیقو، ذرا سوچا تو کرو کہ عبادت کے لیے متفرق معبود اچھے ہیں یا صرف ایک جو برحق ہو اور جو سب سے زیادہ زبردست اور وہ اچھا ہو؟ تم تو خدا کو چھوڑ کر صرف چند بے حقیقت ناموں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود معبود بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے معبود ہونے کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہیں دی، اور سب حکم تو خدا ہی کا ہے، اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی تو توحید ہے، اور عبادت صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص کرنا اور سیدھے طریقے سے اس کی عبادت کرو، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ایمان کی دعوت و تبلیغ کے بعد ان دو قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے، اے میرے قید خانہ کے ساتھیوں، تم میں سے ایک اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور جو دوسرا اس کو سولی دی جائے گی، پھر پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ اس معاملے کا فیصلہ ہو گیا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے، یعنی تم میں سے ایک بدستور شراب پلائے گا اور دوسرا مجرم قرار دے کر سولی پر چڑھایا جائے گا اور اس کے سر سے پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے، اور جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے وہ اسی طرح مقدر ہو چکا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جب وہ دونوں خدمت اقدس سے جانے لگے تو جس پر رہائی کا گمان تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو فرمایا اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر بھی کرنا کہ ایک آدمی بے قصور جیل میں ہے، اور اس نے بھی اس بات پر حضرت یوسف علیہ السلام سے وعدہ کر لیا۔ پھر اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کا فرمان شیطان نے بھلا دیا، تو اسی وجہ سے جیل میں اور بھی چند سال رہنا پڑا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تو جیل کے افسر اور بعض قیدیوں نے کہا کہ ہم کو آپ علیہ السلام سے بڑی عقیدت اور محبت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے لیے مجھ سے محبت نہ کرو، کیونکہ جب کسی نے میرے ساتھ محبت کی ہے تو مجھ پر آفت آئی ہے۔ بچپن میں میری پھوپھی نے مجھ سے محبت کی تھی تو اس کے نتیجے میں مجھ پر چوری کا الزام لگایا گیا تھا۔ پھر میرے والد نے مجھ سے محبت کی تو بھائیوں کے ہاتھوں کنویں میں قید ملی، پھر غلامی اور جلاوطنی میں مبتلا ہوا، پھر عزیز مصر نے مجھ سے محبت کی تو اس کے بدلے میں جیل میں آ پہنچا ہوں۔
حاصل کلام یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا کہ ایک شخص بلا قصور مجرم بنا دیا گیا ہے، اکثر مفسرین یہ نقطہ ظاہر کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسی ہستی کے لیے یہ موضوع نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ ساتھ دنیاوی اسباب پر بھروسہ کرے اور بادشاہ وقت سے اپنی مظلومیت کے دفاع کے طالب ہوں۔ اسی خدا کا یہ فیصلہ ٹھہرا کہ اب اسے چند سال مزید قید خانے میں رکھیں۔ پھر ساقی کو شیطان نے ایسا بھلا دیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کچھ تذکرہ بھی نہ کر سکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے کی مدت 12 سال تھی، اور حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قید خانے کی عمر 14 سال تھی۔ ناظرین گرامی، جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کر کے اور ان کے کردار پر جھوٹا الزام لگا کر انہیں جیل بھجوا دیا، اور اس جھوٹے الزام کی بدولت حضرت یوسف علیہ السلام نے 12 سے 14 سال قید خانے میں گزارے، جس کے بعد بادشاہ مصر نے، جس کا نام ریان تھا، اس نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی، وہ دبلی گائیں موٹی گائیوں کو نگل گئی، اور 7 سرسبز و شاداب بالے ہیں اور 7 خشک بالے ہیں، پھر خشک بالیوں نے سرسبز بالیوں کو کھا لیا۔ ناظرین، تفسیر حقانی میں ہے کہ بادشاہ نے اس طرح خواب دیکھا تھا کہ 7 موٹی اور خوبصورت گائیں نکلی ہیں اور نیستان میں چرنے لگی، پھر 7 گائیں بدشکل اور دبلی دریا سے نکلی اور گھاٹ پر آ کر کھڑی ہو گئی، اور وہ ان موٹی اور خوبصورت گائیوں کو کھا گئی۔ بادشاہ بیدار ہوا، پھر سو گیا، دوبارہ پھر دیکھا کہ سبز اناج کی بھری ہوئی 7 بالیں ایک ٹہنی میں ظاہر ہوئی، پھر 7 بالیں پتلی اور خشک نکلی، پھر ان ہری بالیوں کو انہوں نے کھا لیا۔ اگلی صبح بادشاہ گھبرایا ہوا بیدار ہوا، مصر کے دانش مندوں کو جمع کیا اور اس خواب کی بابت دریافت کی۔ دانش مندوں کی سمجھ میں تعبیر نہ آئی، تب ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے دربار والوں، میرے خواب کی تعبیر مجھے بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو۔ ناظرین، بادشاہ مصر نے جب مصر اور اس کے دور دراز علاقوں سے دانش مندوں کو جمع کر کے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے جواب دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وہ بولے یہ خیالی خواب ہے اور ہم کو ایسے خوابوں کی تعبیر معلوم نہیں۔ تب ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا۔ ناظرین، یہ وہی ساقی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات یوں بیان کیے ہیں، ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا، اس کو ایک مدت کے بعد یاد آیا، اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، بس مجھ کو یوسف کے پاس جانے دو۔ جب ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو کہا، اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں اس کو بیان کیا ہے، اے سچے یوسف، مجھے اس خواب کا مطلب بتائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کا 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیاں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ ناظرین گرامی، ساقی نے جب بادشاہ مصر کا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھا اور اس کی تعبیر پوچھی، یقیناً یہ تعبیر ایک بادشاہ کے خواب کی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی بتا نہیں سکتا تھا، اور اس خواب کی تعبیر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر بھی اثر پڑا۔ ناظرین، جب ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال صبر اور استقلال اور جلالت قدر کا اندازہ کیجئے کہ ساقی کو ملامت بھی نہ فرمایا اور کئی برسوں تک بھولنے کی بنا پر نہ ان سے رنج و غم کیا اور نہ ہی اپنے الہامی علم پر بخل کیا۔ اسی وقت خواب کی تعبیر دے دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جواب کو قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم 7 سال تک برابر کھیتی کرو گے، پس جو فصل تم کاٹو اس کو اس کی بالیوں میں رہنے دو، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ، پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے، اس زمانے میں وہ غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، سوائے تھوڑا سا جو تم محفوظ کر لو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش برسلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کی طلب کے اشتیاق کا حال سنایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس طرح تو میں جانے کو تیار نہیں ہوں۔
پہلے میرے اس جرم کی تحقیق کر لیں جس میں مجھے قید کیا گیا تھا۔ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ تحقیق کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسے کچھ مکاریاں کی تھی، اور میرا پروردگار تو ان کی مکاریوں سے خوب واقف ہے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام کے بعد عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تھا اور احترام کرتا رہا تھا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی بیوی کا نام بھی نہ لیا بلکہ صرف مصر کی عورتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس معاملے میں بی بی زلیخا کے ساتھ ان عورتوں کی سازش تھی کہ ہر ایک ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی تھی اور ہر ایک حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ پھر ناکامی کی صورت میں سب نے مل کر عزیز کی بیوی کو قید کا مشورہ دیا۔ غرض بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور کہا، صاف صاف بتاؤ اس معاملے میں اصل حقیقت کیا ہے۔ وہ سب ایک زبان ہو کر بولی، جیسا کہ فرمان ہے، پاکی ہے اللہ کی، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ اس مجمع میں عزیز کی بیوی بھی موجود تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے تو وہ بھی اپنے اختیار پر قابو نہ رکھ سکی اور بول اٹھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب حق کھل گیا، میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اور یقیناً وہ سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سارے قصے کے بعد بلایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمام معاملہ جو میں نے کیا ہے محض اس وجہ سے تھا تاکہ عزیز کو یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی آبرو میں دست اندازی نہیں کی، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ اس لیے کہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال کو چلنے نہیں دیتا۔ زلیخا نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی کامل مدد و نصرت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جیل خانہ میں رہتے ہوئے یہ عالی مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، واقعہ کھل گیا ہے، میں اس امر کا اقرار کرتی ہوں اور اپنا قصور بیان کرتی ہوں کہ واقعی میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا تھا، اور یوسف علیہ السلام جو میرے خاوند کے سامنے کہا تھا کہ یہ عورت مجھے پھسلا رہی ہے، اس بات میں حضرت یوسف علیہ السلام بالکل سچے تھے۔ میں خود اقرار کرتی ہوں کہ وہ میرا قصور تھا تاکہ میرے خاوند کو بھی معلوم ہو جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام میرے پاس پاک دامن ہی رہا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی وجہ سے میں بھی پاک ہی رہی ہوں، مجھ سے کوئی بھی اس کے لیے بدکاری نہیں ہوئی۔ یہ سچی بات ہے کہ خیانت کرنے والوں اور مکاروں اور دغابازوں کو اللہ تعالیٰ فروغ نہیں دیتا۔ زلیخا کا کہنا سچ تھا اور اپنی عزت و آبرو کی پرواہ نہ کرنا اس واسطے بھی تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجنے کے بعد زلیخا اب حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار سے بھی محروم تھی، جس پر وہ شدید پشیمان تھی۔ آپ علیہ السلام کے دیدار کے بعد عشق انتہا کو پہنچ گیا تھا، اس لیے اپنی ذلت اور رسوائی کی پرواہ بھی نہ کی اور معاملہ صاف صاف بیان کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو پاک نہیں جانتا، نفس تو برائی پر آمادہ کرتا رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو یوں بیان کیا ہے، اور میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا، نفس تو برائی ہی سکھاتا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت کا ترجمہ بی بی زلیخا کی جانب کیا ہے۔ بہرحال اب وقت آ پہنچا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت اور پاک دامنی اور صداقت اور طہارت کا معاملہ تہمت لگانے والیوں کی زبان سے واضح ہو جائے۔ چنانچہ ظاہر ہو گیا اور شاہی دربار میں مجرموں نے اقرار جرم کر کے بتا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن ہر قسم کی آلودگی سے پاک اور منزہ ہے۔ بادشاہ مصر نے جب حقیقت حال جان لیا تو اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت اور جلالت قدر کا سکہ بیٹھ گیا، اور ساقی کی حسن عقیدت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی عقل مندی اور دانش مندی کا ذکر اور اپنے خواب کی دل کو لگتی ہوئی تعبیر اور عصمت نفس، یہ سب امور تھے جنہوں نے بادشاہ کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کو بڑھا دیا، اور وہ کہنے لگا، یعنی اسے جلد میرے پاس لاؤ کہ میں اس کو خاص اپنے لیے رکھوں گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اس رہنمائی اور عصمت اور پاک دامنی اور عقل اور دانش کے ساتھ قید خانہ سے نکل کر بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے۔
بات چیت ہوئی تو بادشاہ حیران رہ گیا۔ اب تک جس کی راست بازی اور امانت داری اور وفائے عہد کا تجربہ، جو کچھ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سن رکھا تھا، اور عورتوں کی زبان اور خاص کر بی بی زلیخا کی زبان سے پکی دیانتداری اور امانت داری کا یقین ہوا، پھر بادشاہ سمجھا کہ ان کی عقل اور دانش اور وفاداری بے نظیر ہے، اس لیے بڑی مسرت کے ساتھ بادشاہ نے کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک آج کے دن سے آپ ہماری نگاہوں میں بڑے صاحب اقتدار اور امانت دار ہیں۔ پھر ان سے دریافت کیا کہ میرے خواب میں 61 سالی کا ذکر ہے، اس کے متعلق مجھے کیا کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے، جس کا حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید کا حصہ بنایا ہے۔ یوسف نے کہا کہ مجھ کو ملک کے خزانوں پر مقرر کر دو، میں نگہبان ہوں اور جاننے والا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی تمام مملکت کا امین اور کفیل بنا دیا، اور شاہی خزانوں کی کنجیاں ان کے حوالے کر دی اور عام مختار بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کا مظاہرہ تھا کہ ایک وقت تھا حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے جنگلات میں بے کسی کی حالت میں ایک بیکار کنویں میں پڑے تھے، جہاں ان کے اپنے ہی بھائیوں نے ان کے خلاف سازش کر رکھی تھی۔ اس کے بعد غلامی کی حالت میں تاجروں میں ناقص اور کم قیمت میں فروخت ہو کر پھر مصر کے بازار میں فروخت ہوئے، پھر ایک امیر عزیز مصر کے گھر مختار کل ہو گئے، پھر مجرموں کی طرح قید خانہ میں جانا پڑا، اور 12-14 سال اپنی زندگی کے وہیں گزارے، اور آج شاہی خزانوں کا مختار کل بنے۔ چند ہی دنوں کے بعد پوری حکومت انہیں عطا ہو گئی۔ یہ قدرت کی طرف سے عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے، یہ خدا کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور اسی طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک میں بااختیار بنا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس فضیلت کو ایک اور جگہ بیان کیا ہے، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دیا۔ الغرض شاہ مصر ریان بن ولید نے سلطنت مصر کی وزارت آپ علیہ السلام کو دے دی۔ پہلے اس عہدے پر بی بی زلیخا کا خاوند تھا، جس نے آپ علیہ السلام کو خریدا تھا۔ آخر بادشاہ مصر آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لایا۔ ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو خریدنے والے کا نام اطغر تھا۔ یہ انہی دنوں میں انتقال کر گیا۔ دائرۃ المعارف میں ہے کہ بادشاہ نے بغیر تخت شاہی کے سب کام حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے، اور اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کی انگلی پر پہنا دی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب انتظام شروع کر دیے، اور مصر کی سرزمین پر حاکم متصرف ہو گئے۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عزیز کی بیوی راستے میں کھڑی تھی، ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری نکلی تو بے ساختہ بیوی کے منہ سے یہ بات نکلی کہ الحمدللہ شان خدا پر قربان جائیے کہ جس نے اپنی فرما برداری کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہ کر دیا، اور نافرمانی کی وجہ سے بادشاہوں کو غلام بنا دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے عزیز کی زوجہ رائل، جس کو زلیخا کہتے ہیں، اس کا حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام ان سے ملے تو فرمایا، بتاؤ کیا یہ تمہارے اس ارادے سے بہتر نہیں؟ جس پر اس نے جواب دیا کہ اے صدیق، مجھے ملامت نہ کرو، آپ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ میں حسن و خوبصورتی والی اور دھن و دولت والی عورت تھی، میرے خاوند مردمی سے محروم تھے، وہ مجھ سے مل ہی نہ سکتے تھے، اور ادھر آپ کو قدرت نے جس فیاضی سے دولت حسن کے ساتھ مالا مال کیا ہے وہ بھی ظاہر ہے، پس مجھے آپ علیہ السلام ملامت نہ کریں۔ کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں کنواری پایا، پھر ان کے بطن مبارک سے 2 لڑکے پیدا ہوئے جن کے نام افراہیم اور منشا تھا۔ افراہیم کے ہاں نون پیدا ہوئے جو حضرت یوشع علیہ السلام کے والد تھے، اور ایک صاحبزادی ہوئی جن کا نام رحمت تھا جو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال تک وزیر کی حیثیت سے غلہ اناج جمع کیا۔ جب قحط عام پھیل گیا اور کنعان وغیرہ تک قحط کا اثر جا پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام ہر بیرونی آدمی کو ایک اونٹ کا بوجھ غلہ عنایت فرماتے، اور خود اور لشکر وغیرہ صرف ایک ہی بار دوپہر کے وقت ایک آدھا نوالا کھا لیتے اور اہل مصر کو پیٹ بھر کر کھلاتے۔ ناظرین گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی کے بعد
جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن وہ آپ علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے، پھر اس کے پاس پہنچے، پس یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور انہوں نے یوسف کو نہ پہچانا۔ ناظرین گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے، اور ان کی غرض تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ حاصل کرنے کی، اور ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ وہ بچہ جس کی غلامی کی حالت میں اس کو بیچ دیا تھا آج وہ عزیز مصر بن سکتا ہے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے طرز گفتگو بھی اس انداز سے کی کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور میرے ملک کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے آپ غلہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے شک ہے کہ تم کہیں جاسوس نہ ہو۔ انہوں نے جواب دیا معاذ اللہ، ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم کنعان کے رہنے والے ہیں، اور ہمارے والد صاحب یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور ہمارے دادا دنیا کے عزیز ترین آدمی ہیں، اور ممکن ہے کہ آزمائش خلیل جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش ڈالی تھی آپ اسے جانتے ہوں۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ہم اسرائیل کی بنیاد ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہارے والد زندہ ہیں یا نہیں؟ کہا ابھی تک ہمارے والد صاحب حیات ہیں۔ فرمایا تم سب کتنے بھائی ہو؟ جس پر بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم 12 بھائی تھے، ایک نہایت خوبصورت جو نبوت کے لائق تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں ہمارے ساتھ سیر کو نکلا، ہم غائب ہوئے تو اسے بھیڑیا لے گیا، اور جب ہمارے والد کو پتہ چلا تو وہ جنگل میں ایک گوشہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اور اس کے حقیقی بھائی کو اپنے حضور میں رکھ کر غم سے تسلی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کی مجلس میں پہنچے تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام سربر عظمت اور مسند عزت پر بیٹھے تھے۔ بادشاہوں کا لباس آپ نے پہنا ہوا تھا، تو کہ طلائی گردن مبارک میں ڈالا تھا۔ بھائیوں کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ بہرحال تمام حالات معلوم کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کو سرکاری مہمان سمجھا جائے، پھر ان کے برتن غلے سے بھر دیے اور ان کو تیار کیا، جتنا غلہ ان کے جانور اٹھا سکتے تھے بوریوں میں بھر دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دوبارہ پھر اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لاؤ، تم نہیں دیکھتے کہ میں تمہاری کیسی خاطر تواضع کر رہا ہوں؟ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور جب اس نے ان کو سامان تیار کر دیا تو کہا کہ اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لے آنا، تم دیکھتے نہیں کہ میں غلہ بھی پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہترین میزبانی کرنے والا بھی ہوں، اور اگر تم اس کو میرے پاس نہ لائے تو نہ میرے پاس تمہارے لیے غلہ ہے اور نہ تم میرے پاس آنا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کو لالچ دیا، پھر ڈرایا دھمکایا کہ کسی طرح وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کو اپنے ساتھ لے آئیں، کیونکہ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو ساتھ لائیں، مگر یہ سب فیصلہ ہے والد کی اجازت پر، اگر وہ اجازت دیں گے تو ہم ان کو آپ کے سامنے ضرور حاضر کریں گے۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ جب سفر کی تیاری ہونے لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں کے اسباب کو اسی طرح ان کے ساتھ محفوظ کر دو جن کے عوض وہ غلہ خریدنے آئے تھے، اور انہیں اس بات کا پتہ نہ چلے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ ان کا مال ان کی بوریوں میں رکھ دو تاکہ وہ جب اپنے گھر کو پہنچیں تو اس کو پہچان لیں، شاید وہ پھر واپس آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خیال ہوا کہ والد اور بھائیوں سے غلہ کی قیمت نہ لینی چاہیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں اناج کھولے ہوں گے تو ہماری چیز کو دیکھ کر پھر واپس آئیں گے، اس بہانے سے بھائی کی ملاقات بھی ہو جائے گی۔ جب یہ قافلہ واپس کنعان پہنچا تو بھائیوں نے اپنی تمام سرگزشت والد صاحب کو سنائی اور عرض کی کہ والی مصر نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک میرے پاس نہ آنا جب تک اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ نہ لاؤ، اس لیے آپ علیہ السلام سے التجا ہے کہ چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ روانہ کریں اور ہم اس کی نگہبانی اور حفاظت کرتے رہیں گے، اور اس طرح ایک اونٹ کا بوجھ غلہ بھی زیادہ لائیں گے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے، پھر جب وہ اپنے والد کے پاس لوٹے تو انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، ہم سے غلہ روک دیا گیا،
بس ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے کہ ہم غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تم پر ایسا ہی اعتماد کروں گا جس طرح اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں۔ تمہاری کیا حفاظت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جواب کو یوں بیان کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں اس کے بارے میں تمہارا ویسا ہی اعتبار کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تمہارا اعتبار کر چکا ہوں؟ بس اللہ بہتر نگہبان ہے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اس گفتگو سے فارغ ہو کر انہوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا اور دیکھا کہ ان کی پونجی بھی واپس کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ ابا جان ہمیں اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ ہماری پونجی بھی واپس مل جائے اور غلہ بھی۔ والی مصر نے ہمیں غلہ بھی عطا کیا ہے اور ہم سے قیمت بھی نہ لی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت عنایت فرمائیں اور ہم گھر والوں کے لیے خوب غلہ لائیں اور والی مصر سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کریں۔ روایت ہے کہ برادران یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام پونجی کو دیکھ کر ڈر گئے تھے کہ نامعلوم اب کیا نئی آفت آنے والی ہے، مگر واقعات کی ترتیب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے طرز عمل کے پیش نظر جس کو تورات اور قرآن مجید میں یکساں طور پر ذکر کیا گیا ہے، اس سے یہی درست ہے کہ برادران یوسف خود اپنے ہاتھ سے غلہ کی قیمت ادا کر چکے تھے۔ اس لین دین کے بعد قافلہ روانہ ہوا تھا، پھر ہر بھائی کے کجاوے میں الگ الگ اس کی قیمت واپس کی گئی، جو ہر عقل مند کی رہنمائی کے لیے کافی ہے کہ جس طرح والی مصر نے دوران قیام مصر اپنا اعزاز کیا ہے، اسی طرح یہ پونجی بھی واپس کر دی اور منت اور احسان سے بچنے کے لیے اس کا اظہار بھی مناسب نہ سمجھا۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہرگز بنیامین کو تمہارے ساتھ روانہ نہ کروں گا جب تک تم اللہ کے نام پر عہد نہ کرو گے، وہ یہ کہ جب تک ہم سب کے سب گھیر نہ لیے گئے تو ہم ضرور آپ کے پاس صحیح سلامت آئیں گے اور بنیامین کو بھی آپ کے پاس زندہ سلامت لائیں گے۔ پھر جب سب نے متفق ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے روبرو پختہ عہد کر لیا اور آپ علیہ السلام کو ہر طرح کا اطمینان دلایا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب کچھ محض اسباب ظاہری پر ہے، ورنہ کیا تم اور کیا تمہاری حفاظت اور کیا ہم اور کیا ہمارا عہد، ہم اس کے معاملے کو اللہ کی نگہبانی میں چھوڑتے ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہم نے جو قول و اقرار کیا ہے اس پر اللہ نگہبان ہے۔ اس عہد و پیمان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قافلہ دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہوا، اور اس دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ میوے اور روغان بلسان اور شہد اور گرم مسالے والی مصر کے لیے ہدیہ کے طور پر دیے اور اپنے بیٹوں کو روتے ہوئے نصیحت فرمائی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹو تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم کو اللہ کی کسی بات سے بچا نہیں سکتا، حکم تو بس اللہ ہی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں نے جو کچھ کہا وہ احتیاطی تدابیر کے طور پر ہے، یقینی بات تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آنسو بہائے اور دعاؤں اور نیک نصیحتوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کو رخصت فرمایا، چونکہ آپ علیہ السلام کے تمام بیٹے ہی طاقتور تھے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے تدبیر بطور نصیحت فرما دی کہ تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ نظر بد گھوڑ سوار کو بھی گرا دیتی ہے، لیکن جہاں تک رہی اللہ کی رضا تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور یقیناً اللہ کا ہر ارادہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ چنانچہ بیٹے والد بزرگوار کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے مصر میں الگ الگ دروازوں سے دو دو ہو کر داخل ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا ہے، اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے ان کو ہدایت کی تھی اور ان کو بچا نہیں سکتا تھا اللہ کی کسی بات سے، وہ بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال تھا جو اس نے پورا کیا، بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ برادران یوسف نے اپنے والد بزرگوار سے درخواست لکھوائی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دستار جو تبرکاً حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تھی، وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بطریق ہدیہ اپنے بیٹوں کے ساتھ روانہ کی۔ تمام بھائی والد صاحب کی وصیت کے مطابق متفرق دروازوں سے داخل ہو کر مہمان سرائے میں پہنچے، اور رات گزارنے کے بعد صبح کو عزیز مصر کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ وہ عبرانی مہمان آئے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کروایا
اور ان کا خوب استقبال کیا۔ انہوں نے والد بزرگوار کا تحفہ دستار اور درخواست خدمت میں پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے فرمایا کہ ان کی خوب عزت و خاطر و مدارت کرو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ابا جان کے تمام حالات معلوم کیے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایک دسترخوان پر دو دو بھائی بیٹھو۔ سب بھائی دو دو ہو کر بیٹھ گئے، بنیامین اکیلا رہ گیا۔ ایک دسترخوان بنیامین کے آگے رکھا گیا تو وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام پردے کے پیچھے دیکھ رہے تھے، اور آپ علیہ السلام اپنے بھائی کو اکیلا دیکھ کر شفقت برادری سے بےتاب ہو گئے، اور بنیامین کو پردے کے پیچھے بلا لیا اور خوب تسلی دی اور فرمایا کہ تیرے گمشدہ بھائی یوسف کی جگہ میں ہوں۔ بنیامین نے کہا کہ آپ کا مرتبہ تو عالی ہے، لیکن اگر عزیز کی نسبت ابراہیمی ہوتی تو تب یہ حسرت مٹ سکتی تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا اور فرمایا کہ یہ راز بھائیوں سے پوشیدہ رہے جب تک یہ اپنی غلطی کا اقرار نہ کر لیں۔ بنیامین کہنے لگا میں اب مصر سے باہر ہرگز نہ جاؤں گا، اور میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ تورات میں ہے کہ جب بھائیوں نے والد صاحب کا رکا اور دستار مبارک حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی تو آپ علیہ السلام نے بھائیوں کی بڑی خاطر مدارت کی اور نوکروں سے فرمایا کہ ان کو شاہی مہمان خانہ میں اتاریں اور ان کے لیے پرتکلف دعوت کا سامان کیا جائے۔ چند روز قیام کرنے کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ان کے اونٹوں پر اتنا سامان بھر دو کہ جتنا وہ اٹھا سکیں، اور ساتھ ہی بنیامین کو روکنے کے لیے کوئی ہیلا بھی تلاش کرتے رہو، اور اپنے ملازموں سے ارشاد فرمایا کہ چپکے سے شاہی پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دو۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے، پھر جب ان کا سامان تیار کروا دیا تو پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلے والو تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیالہ نہیں پا رہے ہیں، اور جو اس کو لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ پر غلہ ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم لوگ اس ملک میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے اور ہم کبھی چور نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو اس چوری کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کے سامان میں ملے بس وہی شخص اپنی سزا ہے۔ ہم لوگ ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر اس نے تلاشی لینا شروع کیا ان کے سامان کی اس کے چھوٹے بھائی کے سامان سے پہلے، پھر اس کے بھائی کے تھیلے سے اس پیالے کو نکالا۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تدبیر کی۔ وہ بادشاہ کے قانون کی روح سے اپنے بھائی کو نہیں لے سکتا تھا، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جس کے درجات چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا ہے۔ یہ نیا حادثہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ڈر گئے اور کہنے لگے تم ہمیں اچھی طرح جان چکے ہو اور ہماری عادات و خصائل سے بھی اچھی طرح واقف ہو چکے ہو۔ ہم فساد برپا کرنے والے نہیں اور نہ ہی دوسرے ملک میں آ کر چوریاں کرنے والے ہیں۔ شاہی ملازموں نے ان پر حجت قائم کی کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے دین ابراہیمی کے مطابق اس کی سزا یہ ہے کہ چور کو اس کے سپرد کر دیا جائے جس کا مال چرایا گیا ہو۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور بنیامین کے اسباب سے پیالہ برآمد کر لیا گیا، اور تلاشی بھی اس طرح لی گئی کہ بنیامین کا سامان درمیان میں رکھا گیا۔ پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی ہوئی، درمیان میں حضرت بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی تاکہ کسی کو اس بارے میں شبہ نہ ہو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکنے کا حکم صادر فرمایا۔ یہ وہ تدبیر تھی جو جناب باری تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو سکھائی، چونکہ تمام بھائی متفقہ طور پر خود ہی فیصلہ کر چکے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے انہی کا فیصلہ یہاں صادر فرمایا۔ جب بنیامین پر چوری ثابت ہو گئی تو غصے میں آ کر کہنے لگے اس کا بھائی بھی چور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک نیا الزام لگا رہے تھے، مگر وہ اس بات کو نہ جانتے تھے کہ ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں، اور بنیامین بھی اس بات کو جانتے تھے۔ اس حادثے کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے، انہوں نے کہا اگر یہ چوری کرے تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا اور اس کو ان پر ظاہر نہیں کیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا تم خود ہی برے لوگ ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ ناظرین گرامی، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کی بادشاہی عطا فرمائی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تخت پر بیٹھتے ہی لوگوں کے درمیان اعتدال اور سخاوت سے کام لیا۔
اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت یوسف علیہ السلام کی سخاوت اہل مصر سے باہر بھی پھیلنے لگی۔ جب کنعان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ اہل مصر کا ایک بادشاہ جو لوگوں کے درمیان سخاوت کا برتاؤ کرتا ہے، تو وہ غلہ حاصل کرنے کی غرض سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، مگر وہ اس بات سے بالکل غافل تھے کہ اہل مصر کا جو بادشاہ ہے وہ انہی کا بھائی یوسف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو خوب غلہ عطا کیا اور انہیں کہہ دیا کہ اگلی دفعہ آپ غلے کی غرض سے آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لانا، تو میں تمہیں 1 اونٹ برابر غلہ مزید دوں گا۔ اسی لالچ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی اپنے والد سے اس بات کی التجا کی کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہمیں زیادہ غلہ دیا جائے۔ اب دوسری بار مصر جانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کسی نہ کسی طرح راضی کر لیا تھا کہ وہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں، کیونکہ ان کے دل میں اس بات کا خوف تھا کہ مصر کے بادشاہ نے ہمیں کوئی چیز بھی عطا نہیں کرنی جب تک بنیامین ہمارے ساتھ نہ ہوا۔ تو انہوں نے جیسے کیسے کر کے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات پر قائل کر لیا کہ بنیامین بھی اس دفعہ مصر کے سفر میں ان کے ہمراہ جائے گا۔ جب مصر میں تمام بھائی داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور کہا کہ تمام مہمانوں کو شاہی مہمان بنایا جائے، اور دسترخوان پر بولا کہ تمام لوگ 2 ہو کر بیٹھ جائیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ جب تمام بھائی 2 ہو کر بیٹھ گئے تو بنیامین اکیلے بچ گئے۔ جب وہ کھانے کے لیے اکیلے ہوئے تو وہ رونے لگے اور ان کے دل میں اس بات کی حسرت جاگی کاش میرا بھائی یوسف آج میرے ساتھ ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پردے کے پیچھے سے یہ تمام حالات دیکھ رہے تھے۔ جب اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کے آنسو برداشت نہ ہوئے تو بولا بنیامین کو پردے کے پیچھے بلاؤ۔ جب بنیامین پردے کے پیچھے پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تمام حال ان پر ظاہر کر دیا اور بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کو تم ایک عرصہ پہلے کھو چکے ہو، مگر اس بات کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا۔ حضرت بنیامین نے اس بات کا جواب دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے میں ایک لمحے کے لیے بھی اب جدا نہ ہوں گا، اور میں آپ کی خاطر بہت تکالیف برداشت کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اس بات کی تمنا تھی کہ بنیامین ان کے پاس رکے، مگر اس کے لیے کوئی ہیلا بھی تلاش کرنا ضروری تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ مہمانوں کو غلے کے سمیت روانہ کیا جائے، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ چپکے سے شاہی پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دینا۔ جب بھائیوں کا قافلہ کنعان کی طرف روانہ ہونے لگا تو پیچھے سے ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ اے مہمانوں سنو، ہمارا شاہی برتن کھو گیا ہے، جس پر تمام مسافر اس بات کی صفائی دینے لگے کہ ہم میں سے کوئی بھی چور نہیں ہے، لہٰذا اس بات پر سب قائل ہوئے کہ تمام لوگوں کی تلاشی لی جائے اور جس سے شاہی پیالہ ملے اس کو بادشاہ کے پاس رکھا جائے۔ لہٰذا تمام تلاشی کے بعد وہ پیالہ بنیامین کے سامان سے ملا، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اے بادشاہ مصر، اس کا ایک بھائی یوسف بھی ایسا ہی چور تھا جیسا کہ یہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ چوری کرے تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ پس یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا اور اس کو ان پر ظاہر نہیں کیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا تم خود ہی برے لوگ ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس کو اللہ خوب جانتا ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کا ہیلا تلاش کیا کہ بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے اس کے سامان میں پیالہ رکھ دیا، بالکل ایسا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ واقعہ دراصل یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بڑی بہن تھی جن کے پاس اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک کمر بند تھا۔ کمر بند خاندان کے بڑے آدمی کے پاس رہا کرتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابتدا ہی سے ان پھوپھی صاحبہ کی پرورش میں رہے تھے۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے تو والد صاحب نے آپ علیہ السلام کو لے جانا چاہا، مگر ہمشیرہ نے آپ کی جدائی کو ناقابل برداشت بیان کیا اور آپ کو بھیجنے سے انکار کر دیا، اور ادھر والد صاحب کا اشتیاق بھی حد سے گزر چکا تھا۔ ہمشیرہ کہنے لگی کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دو پھر لے جانا۔ اسی دوران میں انہوں نے خود ہی وہ کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں میں چھپا دیا، پھر اس کی تلاش میں سارا گھر چھان مارا، لیکن وہ کمر بند نہ ملا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں سے برآمد کرا لیا گیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ملت ابراہیمی کے مطابق 1 سال کے لیے پھپھی کی تحویل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ اس طرح پھپھی نے اپنا شوق پورا کر لیا۔ پھر پھپھی کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام آپ علیہ السلام کو گھر لے آئے
تو تمام بھائیوں نے غصے میں آ کر اس واقعے کو بھی چوری قرار دے دیا، حالانکہ وہ سب اس بات کی حقیقت جانتے تھے، مگر انہیں اس بات کا علم نہیں تھا جو شاہ مصر ان کے سامنے کھڑا ہے وہ وہی یوسف ہے جس پر وہ الزام دھر رہے ہیں۔ جس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں فرمایا کہ تم بڑے خانہ خراب ہو۔ اس کے بعد بھائی کی چوری کا حال اللہ خوب جانتا ہے، کیونکہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے روبرو آپ علیہ السلام پر چوری کا الزام لگایا، لیکن آپ نے اس کو ضبط کیا اور اس راز کو افشا نہ ہونے دیا۔ جب بھائیوں کو والد کا وعدہ یاد آیا تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کسی طرح منت خوشامد کر کے بنیامین کو حاصل کر لیا جائے۔ چنانچہ تمام بھائی عزیز مصر کے پاس گئے اور کہنے لگے ہمارے والد صاحب بہت ضعیف ہیں اور پہلے ہی وہ ہمارے ایک بھائی کی گمشدگی پر بے حد صدمے میں ہیں، اب بنیامین کو بھی ان کی آنکھوں سے دور کیا جائے، لہٰذا آپ ہم پر رحم کیجئے۔ اگر آپ روکنا ہی چاہتے ہیں تو ہم میں سے کسی ایک کو روک لیں جس پر آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ عزیز مصر نے جواب دیا معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح کرنے سے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ جب بھائیوں کی یہ تدبیر بھی کام نہ آئی تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ بنیامین کے بغیر والد کے سامنے تو ہرگز نہیں جا سکتے، کوئی نیا حیلہ تلاش کرنا پڑے گا۔ پہلے بھی ہم سخت خطا کر چکے ہیں اور والد کے سامنے کیسے جائیں گے اور کیا جواب دیں گے؟ جب بنیامین کے پاس شاہی مال برآمد ہوا اور ان کے اپنے اقرار کے مطابق وہ شاہی قیدی ٹھہر چکے ہیں تو اب انہیں رنج ہونے لگا، تو عزیز کو رحم دلانے کے لیے کہا کہ ان کے والد ان کے بڑے دل داتا اور ضعیف اور بوڑھے شخص ہیں۔ ان کا ایک سگا بھائی جو پہلے ہی گم ہو چکا ہے، جس کے صدمے سے وہ پہلے ہی چور ہیں، اب اگر اس کا صدمہ سنیں گے تو وہ شاید زندہ رہ سکیں۔ آپ ہم میں سے کسی ایک کو قائم مقام اپنے پاس رکھ لیں اور اسے چھوڑ دیں۔ آپ بڑے ہی محسن اور مہربان ہیں، اتنی عرض ہماری منظور فرما لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ بھلا کیسا ظلم ہے کہ چور کو چھوڑ دیں اور بے گناہ کو پکڑ لیں، یہ تو صریح ناانصافی ہے۔ اس گفتگو کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے، انہوں نے کہا اے عزیز اس کا ایک بوڑھا باپ ہے تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی اور کو رکھ لیں، ہم آپ کو بہت نیک دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کی پناہ سوائے اس کے جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے، اس صورت میں ضرور ہم ظالم ٹھہریں گے۔ یعنی ہم اگر بنیامین کے علاوہ کسی اور کو اپنے پاس رکھتے ہیں تو وہ تو چور نہیں، اگر ہم اس کو رکھیں گے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب اس تمام صورتحال کے بعد تمام بھائی بنیامین پر غصے ہوئے اور کہنے لگے یہ کیا کیا، اور کہا کہ ہمارا باپ روحانیوں کا امین اور آسمانیوں کا ہم نشین ہے، تجھے شرم نہ آئی یہ نے کیا کر دیا، اپنی عصمت کو خیانت سے ملوث کیا۔ بنیامین نے قسم کھا کر کہا مجھے بالکل اس کی خبر ہی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو تیرے سامان سے کیسے نکلا؟ بنیامین نے کہا یہ پیالہ اس نے رکھا ہوگا جس نے تمہارے سامان میں تمہاری پونجی رکھی تھی۔ رویل یا یہودا نے کہا کہ سچ ہے، پتہ نہیں عزیز مصر کو اس راز میں کیا بازی منظور ہے۔ اس تمام بحث و مباحثے کے بعد ملازم حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بنیامین کو پکڑ کر لے آئے۔ بھائی بھی لاچار ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں جا پہنچے، وہاں جا کر غضبناک ہوئے۔ شمعون نے آگے بڑھ کر کہا اے بادشاہ ابھی میں ایک نعرہ ماروں گا تو تمام شہر کی تمام حاملہ عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ یہودا نے کہا اپنا پنجہ قدرت سے شیر کا پوست چیر ڈالوں گا اور ہاتھی کے دانت بھی اکھاڑ دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کا زور معلوم تھا۔ جب وہ غصے میں آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹے افراہیم سے کہا کہ یہودا اور شمعون کی پیٹھوں پر اپنا ہاتھ لگا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے نے ایسا ہی کیا تو ان کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ بادشاہ سے بالکل مایوس ہو گئے تو باہم مشورہ کرنے لگے۔ بڑے بھائی نے کہا مجھے تو والد صاحب کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی، لہٰذا میں یہیں رکوں گا، تم لوگ ان کے پاس جا کر ساری صورتحال بیان کر دو، پھر اگر انہوں نے اجازت دی تو میں آؤں گا، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی حکم نازل فرمائے۔ ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے، جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان کے بڑے نے کہا کیا تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر پکا اقرار لیا، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی معلوم ہے، بس میں اس زمین سے ہرگز نہ ٹلوں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم لوگ اپنے والد کے پاس جاؤ اور کہو کہ اے ہمارے ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم کو معلوم ہوئی۔
ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ بیٹوں کے باپ کے سامنے جواب کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے، آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جس میں ہم تھے، اور ان قافلہ والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان باتوں پر یقین کیسے آنا تھا؟ آخر یہی وہ ان کی اولاد تھی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور ایک بکری ذبح کر کے اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا رنگین کر کے ابا کو اس بات کا یقین دلایا کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ بنیامین کے حالات پر جب بیٹوں نے اپنی تمام کارگزاری سنائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ والد نے کہا بلکہ تم نے اپنے دل میں ایک بات بنا لی ہے، پس میں صبر کروں گا، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لائے گا، بے شک وہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اس نے ان سے رخ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، اور غم سے اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آہذاری کے بعد ان کے بیٹوں نے جواب دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو یوسف ہی کی یاد میں رہو گے یہاں تک کہ گھل جاؤ یا ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ علیہ السلام نے جس پر جواب دیا قرآن مجید میں ارشاد ہے، اس نے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا شکوہ صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے دو باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتے قارس بن یہودا کو بلایا، پھر ایک خط عزیز مصر کے نام لکھوایا جس کا مضمون یہ ہے کہ عزیز معلوم فرمائیں کہ پروردگار عالم نے انبیاء پر کیا کیا مصیبتیں نازل فرمائی اور آزمائشیں کی گئی ہیں۔ میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آگ میں پھینکا گیا، آپ علیہ السلام نے صبر کیا، پروردگار نے آپ علیہ السلام پر آگ کو گلزار کر دیا، اور میرے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھی گئی، اور میں ایک عزیز فرزند رکھتا ہوں جو میری قوت قلب اور قرۃ العین تھا۔ اس کے بھائی اس کو جنگل کی طرف لے گئے، پھر اس کا کرتا خون آلود لا کر مجھے دکھایا کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اور ایک دوسرا فرزند جو اس گمشدہ کا حقیقی بھائی تھا جس کے دیدار سے دل کو تسلی ہوتی تھی، اس کے بھائیوں نے بیان کیا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، اور چوری کے الزام میں اس کو عزیز مصر نے بند کر لیا ہے۔ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ اہل بیت نبوت کی چوری سے نسبت ہی نہیں۔ اب آپ سے امید ہے کہ آپ اس فرزند کو مایوس باپ کے پاس بھیج دیں اور اس محنت رسیدہ کو اندیشے سے چھڑا دیں۔ میں ہر قبولیت کے وقت آپ کے لیے دعا گو ہوں گا، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو آپ کو ایسی بد دعا ملے گی جس کا اثر 7 پشتوں تک رہے گا۔ اب قارس یہ خط لے کر مصر پہنچا تو موقع دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خط دے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کو پڑھ کر رونے لگے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ ان کے والد ان کے اور بنیامین کے غم میں کیسے مبتلا ہو چکے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خط کا جواب تحریر فرمایا کہ میں نے آپ کو بہت اشرف پایا ہے اور محنت آبائے کرام کے درد میں فراق اولاد سے واقف ہوا ہوں، اور آپ کے تمام دکھ مجھ پر آویزاں ہو چکے ہیں، لیکن اس درد عظیم کا علاج سوائے صبر کے نہیں۔ صبر فرمائیں جیسا کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے صبر کیا تو اپنے مطلب کو پہنچے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خط سے فارغ ہو کر قاصد کو انعام دیا اور روانہ کر دیا۔ جب قاصد کنعان پہنچا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف منکر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے دونوں بھائیوں کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتا ہے۔ والد بزرگوار کی نصیحت سن کر تمام بھائی مصر روانہ ہوئے اور عزیز مصر کے سامنے اپنی خستہ حالت ظاہر کی اور کہا کہ قحط سالی نے ہمارے خاندان کو پریشان کر رکھا ہے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا کہ ہم غلہ خریدیں، اور جو ردی اور کھوٹی چیزیں جو کہیں بھی نہیں لگتی تھی وہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور کہا کہ ہم کو پورا پورا دے دیجئے اور کچھ اپنے پاس سے صدقہ بھی کر دیجئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، اے عزیز ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، اور ہم تھوڑی پونجی لے کر آئے ہیں، تو آپ ہم کو پورا غلہ دے دیجئے اور ہم کو صدقہ بھی دے دیجئے، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو اس کا بدلہ دیتا ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں سے عاجزی کی باتیں سنی تو برداشت نہ کر سکے کہ اپنے آپ کو چھپائیں، اور ساتھ ہی اللہ کا حکم بھی ہو چکا تھا کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے کرتوتوں کے بارے میں بتائیں۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ان سے مخاطب ہوئے اور کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس نے کہا کیا تم کو خبر ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جبکہ تم کو سمجھ نہ تھی۔ ناظرین گرامی، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے گھر کے تنگ حالات کے بارے میں بادشاہ مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو آگاہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنا تعارف کروایا جو کہ پہلے اس بات سے بے خبر تھے۔ ناظرین، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے ندامت زدہ باتیں سنی تو آپ علیہ السلام نے اپنے سر سے تاج اتارا اور فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا ہے، حالانکہ وہ معصوم بچہ تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے 2 دفعہ مصر آئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کچھ محسوس کیا تھا، لیکن اب جب انہوں نے اپنے سر سے تاج اتارا اور پیشانی پر نشانیاں دیکھی تو انہیں یقین ہو گیا کہ آپ ہی یوسف ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اظہار سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ منگوایا اور اپنے ہاتھ پر رکھ کے انگلی سے اس کو ہلایا تو اس کے اندر سے آواز آنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے بھائیوں سے فرمایا کہ یہ جام کچھ کہہ رہا ہے کہ یوسف نامی تمہارا ایک سوتیلا بھائی تھا، تم اسے والد کے پاس سے لے گئے اور کنویں میں پھینک دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے انگلی ماری اور کان لگا کر فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر باپ کے سامنے آئے اور کہا کہ آپ کے لڑکے کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ اب تو برادران یوسف حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہائے برا ہو، اس جام نے تو سچی سچی باتیں بادشاہ کو بتا دی۔ جب یہ اگلے واقعات سامنے آ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حیران ہو گئے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مالک نے سوداگر کے پاس فروخت کیا تھا تو اس وقت بھائیوں نے بے نامہ عبرانی زبان میں مالک کو دیا تھا۔ وہ خط حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس محفوظ رکھا ہوا تھا۔ وہ خط نکال کر یہ عبرانی زبان میں دکھایا اور کہا کہ اس زبان کو پڑھو۔ جب بھائیوں نے اس خط کو دیکھا تو مزید حیرانگی بڑھ گئی کہ یہ خط عزیز مصر کے پاس کیسے آ گیا۔ پھر اور زیادہ پریشان اور شرمندگی ہونے لگی، اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والدین اور اہل و عیال کی پریشانی سے عاجزانہ اور درد مندانہ درخواست اور نیاز مندانہ طلب اور مجبور کن حالات بیان کیے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، ضبط نہ ہو سکا کہ اپنے آپ کو چھپائیں۔ آخر فرمانے لگے، جی تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جبکہ تم جاہل تھے، اب حیران پریشان شاہی دربار میں کھڑے ہیں، عزیز مصر سے باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا طرز و انداز کچھ دوسری طرح نظر آتا ہے، اور سمجھ گئے کہ کہیں یہ یوسف ہی نہ ہو، اس لیے کہنے لگے کیا آپ واقعی یوسف ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں یوسف ہی ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب بھائیوں کے پاس سوائے ندامت اور شرمساری کے اور کچھ باقی نہ بچا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تمام بدسلوکی کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھرنے لگا۔ کنویں میں پھینکنا اور جو ظلم و ستم کیے تھے وہ سب یاد آنے لگے۔ پھر اپنا شک دور کرنے کے لیے پوچھا، کہیں آپ یوسف تو نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ انہوں نے کہا، کیا سچ مجھ تم ہی یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، اور جو شخص ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب تو نہایت شرمندہ ہوئے اور اپنے گناہ پر تہ دل سے نادم ہوئے، اور آپ علیہ السلام کی فضیلت اور بزرگی کا اقرار کیا کہ واقعی صورت اور سیرت دونوں اعتبار سے آپ علیہ السلام ہم پر فوقیت رکھتے ہیں، اور مال و متاع اور نبوت کے اعتبار سے بھی آپ علیہ السلام کا مقام ہم سے بہت بلند ہے۔ دائرۃ المعارف میں ہے کہ تعارف کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اس موقع پر اپنے بھائیوں سے گلے لگ کر خوب روئے، اور بھائیوں نے بھی شرمندگی سے سر نیچا کر لیا اور اپنی تمام خطاؤں کا اقرار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مکالمے کو اس طرح پیش کیا ہے، بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر فضیلت دی اور بے شک ہم غلطی پر تھے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ آج کے بعد یہ خطا کبھی یاد نہ کروں گا، نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنا چاہتا ہوں، نہ کوئی الزام لگاتا ہوں، اور نہ ہی تم سے خفگی کا اظہار کرتا ہوں، اور اللہ سے تمہاری معافی کی دعا کروں گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تم کو معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بھائیوں کو جو اس وقت مسرت حاصل ہوئی ہوگی اس کا کیا ہی ٹھکانہ ہوگا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے گھر کے حالات معلوم کیے، جس پر بھائیوں نے اطلاع دی کہ ابا جی آپ کے فراق میں رو رو کر نابینا ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری قمیض لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا، انشاءاللہ ان کی بینائی لوٹ آئے گی، پھر تمام گھر والوں کو لے کر یہاں میرے پاس آ جانا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جواب کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، تم میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی اور تم اپنے گھر والوں کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ ادھر یہ قافلہ مصر سے چلا، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو غمزدہ والد کو پہنچا دی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت موجودہ اولاد کو فرمانے لگے کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن تم اعتبار نہ کرو گے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کی مدت کو 80 سال گزر چکے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کو خوشبو آئی اس وقت قافلہ 80 فرسخ آپ علیہ السلام سے دور تھا، تو گھر والوں نے کہا آپ اب تک پرانی بھول میں ہیں، یہی باتیں ہو رہی تھی کہ بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا آ پہنچا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ بس جب خوشخبری دینے والا آیا تو اس نے کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا، بس اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ اس نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے یہودا کرتا لائے تھے اور جھوٹے خون والا کرتا بھی یہی لائے تھے، اس لیے کہ انہوں نے سوچا کہ برائی کے بدلے بھلائی ہو جائے، ابا کو ناراض بھی میں نے کیا تو اب راضی بھی میں ہی کروں گا۔ چنانچہ جیسے ہی کرتا والد بزرگوار کی آنکھوں پر ڈالا گیا تو بینائی واپس لوٹ آئی، تو اپنے بچوں سے کہنے لگے کہ میں ہمیشہ تم سے کہا کرتا تھا کہ خدا کی طرف سے کچھ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت کا اظہار ہوا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں تھے تو والد صاحب کو خوشبو نہ آئی اور مصر سے کرتا چلا، ادھر ابا جان نے اعلان کر دیا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب بیٹے اپنی خطا کا اقرار کر کے سخت نادم ہوئے اور سجدے میں گر پڑے اور ابا جی سے استغفار طلب کرنے لگے، تو ابا جان نے جواب دیا مجھے اس سے انکار نہیں اور مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ وہ تمہاری خطائیں معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوسف کے بھائیوں نے کہا اے ہمارے ابا جان ہمارے گناہوں کی معافی کی دعا کیجئے، بے شک ہم خطاوار تھے۔ والد نے جواب دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام آل اولاد اور چھوٹے بڑے سب مل کر 70 آدمی تھے، سب کے لیے سواریاں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھیجی تھی، سب سوار ہو کر مصر کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنعان سے مصر تک ہر منزل پر ضیافت کا انتظام کیا تھا۔ جب مصر کے قریب پہنچے تو یہودا نے ایک تیز رفتار کو روانہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو والد بزرگوار کی آمد کی خبر پہنچائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک ریان کو بھی ان حضرات کی آمد کی اطلاع فرما دی۔ ملک اس سعادت مندی کے واسطے بما حضرت یوسف علیہ السلام کے استقبال کے واسطے روانہ ہوا۔ بادشاہ کے حکم سے علماء دولت و امراء تمام مملکت کے لوگ استقبال کے واسطے شہر سے باہر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کمال حشمت سے استقبال کے واسطے آگے بڑھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر جب شاہی سواری پر پڑی تو یہودا سے دریافت کیا یہ شاید ملک ریان نمودار ہوا ہے۔ یہودا نے کہا ابا جان یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا لخت جگر یوسف ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھوڑے سے اترے اور یہودا کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر روانہ ہوئے۔ ادھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر اپنے والد اور یہودا پر پڑی
تو والد پرجلال نظر آئے تو فوراً گھوڑے سے اترے اور بادشاہ مصر کو بھی پیادہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ پر سبقت کر کے اپنے والد بزرگوار کو پہنچائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور ایسے روئے کہ دونوں ہی بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو بادشاہ ریان ابن ولید نے قدم بوسی کی اور تمام ارکان دولت نے استقبال کیا، پھر تخت پر بٹھایا اور تعظیمی سجدہ کیا۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بادشاہ ریان نے ایک عمدہ زمین کا حصہ دیا تھا جس میں انہوں نے مکان بنائے تھے جسے امیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام افراد مصر میں داخل ہو گئے۔ ان کا جس شان سے استقبال کیا گیا وہ آج سے قبل زمین و آسمان کی نگاہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب کنعانی قافلہ مصر کے قریب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے آگے چلے گئے اور شاہی حکم کے مطابق شہر کے تمام امراء، وزراء اور ارکان دولت بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور خود شاہ مصر بھی استقبال کے لیے مصر سے باہر آیا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آمد کے بعد ان کی برکت سے کہا سالی ختم ہو گئی۔ ایسے ہی اہل مکہ کی کہا سالی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ختم ہو گئی تھی۔ دخول مصر کا واقعہ قرآن مجید میں اس طرح وارد ہے: بس جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ مصر میں اگر اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو، اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں جھک گئے، اور یوسف علیہ السلام نے کہا: اے ابا جان، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میرے رب نے اس کو سچا کر دیا اور اس نے میرے ساتھ احسان کیا کہ اس نے مجھے قید سے نکالا اور تم سب کو دیہات سے۔ یہاں فوت ہو چکی تھی، اور مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کی خالہ تھی، لیکن قرآن مجید کے الفاظ کے مطابق آپ علیہ السلام کی حقیقی والدہ حیات تھی، اور وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ اس وقت والدین اور 11 بھائی آپ علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ ان کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ بڑوں کو سلام کرتے وقت لوگ تعظیماً سجدہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے سوائے اپنی ذات کے کسی اور کے لیے سجدے کو مطلقاً حرام کر دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے اور وہاں دیکھا کہ شامی لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو سوچا کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدے کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہا اور اپنی خواہش کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور اگر اس شریعت میں سجدے کی اجازت ہوتی تو عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو احتراماً سجدہ کریں۔ ناظرین، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 7 برس تھی۔ آپ کی اپنے والدین سے 80 برس جدائی رہی، پھر والدین کی ملاقات کے بعد 23 برس آپ زندہ رہے اور 120 برس کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ بنی اسرائیل کنعان سے 70 کی تعداد میں آئے تھے اور جب نکلے تو 1,70,000 تھے۔ ایک روایت کے مطابق ہے کہ جب مصر آئے تو 186 افراد تھے اور جب نکلے تو 6 لاکھ تھے۔ بادشاہ ریان نے برادران یوسف علیہ السلام کو تمام مصر میں سب سے بہترین جگہ دی جسے امیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب سب برادران اور یوسف علیہ السلام خوشی سے اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا سارا خاندان مصر میں آباد ہو گیا تو برادران یوسف علیہ السلام نے ایک دن آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نے ابا جی کو جتنا ستایا ہے وہ ظاہر ہے، اور بھائی یوسف علیہ السلام پر جو ظلم توڑے ہیں وہ بھی ہم پر ظاہر ہیں۔ اب اگرچہ دونوں بزرگ ہمیں کچھ نہ کہیں اور ہماری خطاؤں سے درگزر کریں، لیکن کچھ خیال بھی ہے کہ خدا کے ہاں ہماری کیسی حالت ہوگی۔ آخر یہ بات ٹھہری کہ آؤ ابا جی کے پاس چلیں اور ان سے التجا کریں۔ چنانچہ سب مل کر آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے۔
آتے ہی انہوں نے بیک زبان کہا کہ حضور ہم آج آپ کے پاس ایک ایسے کام کے واسطے آئے ہیں کہ ہم اس سے اہم کام کے واسطے کبھی بھی نہ پہلے آئے تھے۔ اور آتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے عجز و ندامت کے ساتھ کہنے لگے کہ ہم نے بہت خرابی کے کام کیے ہیں۔ روایات میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کر کہا، ہم اس وقت ایسی مصیبت میں مبتلا اور ہمارے دل اس قدر کپکپا رہے ہیں کہ آج سے پہلے ہماری ایسی حالت کبھی نہ ہوئی تھی۔ الغرض کچھ اس طرح نرمی اور لجاجت کے ساتھ دونوں بزرگوں کا دل بھر آیا۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے دلوں میں تمام مخلوق سے زیادہ رحم اور نرمی ہوتی ہے۔ دریافت کیا کہ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ سب نے کہا کہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ آپ کو ہم نے کس قدر ستایا ہے اور بھائی صاحب پر کیسے کیسے ظلم و ستم ڈھائے ہیں۔ جس پر دونوں نے کہا ہاں ہمیں معلوم ہے۔ پھر عرض کیا یہ درست ہے کہ آپ دونوں ہمارے قصور معاف کر دیجئے۔ دونوں نے کہا ہاں بالکل درست ہے، ہم دل سے معاف کر چکے ہیں۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ آپ کا معاف کرنا بھی بے سود ہے جب تک پروردگار عالم جل جلالہ معاف نہ کریں، اس لیے آپ ہی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں یہاں تک کہ بذریعہ وحی آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بخش دیا ہے، تب ہی ان کی آنکھوں میں نور اور دل میں سرور آ سکتا ہے، ورنہ ہم تو دونوں جہانوں میں برباد ہو گئے۔ اسی وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کھڑے ہوئے اور بڑے ہی خوش و خضوع سے جناب باری تعالیٰ میں گڑ گڑا کر دعائیں شروع کر دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے دربار میں دعائیں مانگتے اور ان کی بخشش کی دعا طلب کرتے، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام آمین فرماتے۔ تب وحی آئی اور قبولیت دعا اور بخشش بھائیوں کی تمام بشارتیں سنائی گئی، بلکہ یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ جل جلالہ کا وعدہ ہے کہ تیرے بعد نبوت بھی انہیں ملے گی۔ صدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کرنا۔ چنانچہ انتقال کے بعد آپ علیہ السلام کی وصیت پوری کی گئی اور اپنے دادا کے پاس دفنائے گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر تشریف لے گئے اس وقت ان کی عمر 130 برس تھی، اور روایات کے مطابق آپ نے 147 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ وفات سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو بلا کر کہا کہ خدا پرستی اور ملت ابراہیمی پر ثابت قدم رہنا، اور بیٹوں کے واسطے برکت کی دعا کی، اور پھر رحلت فرمائی۔ ملک ریان کے معزز اہلکاروں اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے خاندان والے ایک انبوہ کثیر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو لائے اور ان کو اپنے قبرستان میں دفنا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اور تمام اولاد غمگین رہتی۔ سب بھائی اور خاص کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں آخرت کی فکر رہتی، ہر وقت آخرت کو یاد کرتے اور گزشتہ بزرگوں کو یاد کرتے اور ان سے ملنے کی فکر میں رہتے، شب و روز یہی فکر رہتی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت مل گئی اور بادشاہت بھی مل چکی اور دکھ درد بھی مٹ گئے، ماں باپ اور بھائیوں سے ملاقات ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرتے جیسا کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میرے رب آپ نے مجھ کو حکومت میں سے حصہ دیا اور مجھ کو خوابوں کی تعبیر کرنا سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی میرا کام بنانے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھ کو فرما برداری کی حالت میں وفات دیجیے اور مجھ کو نیک بندوں میں شامل فرمائیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 120 برس ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں افراہیم اور منشا دونوں کے بیٹے دیکھے۔ بعض علماء کے نزدیک ایک رات خواب دیکھا کہ ایک نہایت پرفضا جگہ ہے، عالم قدس میں وہاں چند کرسیاں رکھی گئی ہیں، ایک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں اور ایک پر ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہیں، اور ایک کرسی خالی ہے، گویا کہ ان کا انتظار ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام رو کر حضرت یوسف علیہ السلام سے لپٹ گئے اور فرمایا، اے بیٹے کب تک اپنی راہ دکھائے گا، ہم تیرے مشتاق بیٹھے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو آپ علیہ السلام کی روح پر عالم قدس میں اپنے بزرگوں سے ملنے کی ایک سخت بے قراری تھی، جیسے کہ پرندہ قفس میں ہو۔ آخر وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کے مطابق آپ علیہ السلام کو خوشبو میں بسا کر سنگ مرمر کے صندوق میں دفنایا گیا، بعض کے نزدیک دریا میں رکھا گیا۔
اور 100 سال کے بعد فرعون جبار ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس صندوق کو نکال کر فلسطین میں آپ علیہ السلام کے اجداد کے پاس دفنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک ابن کثیر اور معارف القرآن میں ہے کہ 120 تھی، اور قصص القرآن اور حقانی 110 سال بتاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بی بی زلیخا سے 2 فرزند ہوئے، ایک کا نام افراہیم اور دوسرے کا نام منشا، اور ایک لڑکی جس کا نام رحمت بنت یوسف ہے۔ ان کا نکاح حضرت ایوب علیہ السلام سے ہوا تھا۔ یہ وہی بی بی رحمت ہیں جنہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی سخت بیماری میں ان کی خدمت کی تھی، اور افراہیم کی اولاد میں حضرت یوشع بن نون پیدا ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق تھے۔ ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ نے حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں، تو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں نہ چھوڑیں، بلکہ ان کو اپنے ساتھ شام میں لے جاؤ اور اجداد کے ساتھ دفنا دو۔ اسی حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کر کے معلوم کیا کہ دریائے نیل میں سنگ مرمر کے تابوت میں ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر دفن فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد قوم اماکلہ مصر پر مسلط ہو گئی۔ بنی اسرائیل مصر میں غیر ملکی تصور کیے جاتے تھے اور ان کو قسم قسم کے عذاب اور ایذائیں دی جاتی تھی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ جل جلالہ نے ان کو اس عذاب سے نکالا۔ ناظرین گرامی، یہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمارے سامنے وقتاً فوقتاً قرآن مجید میں مختلف واقعات جو انبیاء علیہ السلام اور ان کی اقوام سے جڑے ہوئے ہیں، جن سے اللہ تعالی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پہلی امتوں نے آپ سے پہلے کون سی خرابی کی اور ان کو اس کے بدلے میں کون سے عذاب ملے، اور کون سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام بخشا۔ اور اللہ تعالیٰ ان واقعات کے ذریعے ہمیں اس بات کی بھی خبر دیتے ہیں کہ آپ جو گناہ کرتے ہو ان کا بدلہ آپ کو ملنا ہے، اور جو نیکیاں کرتے ہو اور ان کا بدلہ بھی آپ کو پورا پورا دیا جائے گا، مگر یہ کہ گناہ کرنے والا موت سے پہلے پہلے اپنے گناہ سے رجوع کر لے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں واپس آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے اور جنت میں جگہ دیں گے۔ بے شک اللہ کے نیک بندے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے یہ واقعات ہدایت کا راستہ ہیں۔